مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ جب کوئی شخص آپ کو آرڈر دیتا ہے تو اس آرڈر کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ جلاد بن کے آپ کو کوئی حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، آپ کہتے ہو سر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، تو کہتے ہیں مجھے صرف رزلٹ چاہیے، کیسے کرو گے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، یہ میرا ہیڈ ایک۔ بولو بھائی نہیں ہوتا ہے نا، باس کے اس قسم کے بھی آرڈرز ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کی پیمنٹ کہیں پھنسی ہوئی ہے، فون کیا بھائی پیسے پہنچا دو، آرڈر ہے نا، سامنے سے جواب ملتا ہے سر میری نانی کی طبیعت خراب ہے، میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، میرے فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، میرے پاس پیسے ہیں نہیں، تو وہ جواب میں کہتا ہے بھائی یہ آپ کے مسائل ہیں، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے، مجھے اپنی پیمنٹ سے مطلب ہے، میرے پیسے چاہیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ اور آگے چلتے ہیں، بھتہ خوری ابھی بہت ہو رہی تھی نا، ابھی تو کچھ کراچی میں حالات سیٹ ہو گئے، پرچی بھجوا دی جاتی تھی دکان میں، بھائی آپ کا بزنس 1 کروڑ روپے کا ہے تو 10 لاکھ روپے آپ خود پہنچا دیں تو زیادہ اچھا ہے، ہم لینے آئیں گے تو پیسوں کے ساتھ آپ کی کھال بھی لے کے جائیں گے۔ ہوتا ہے نا، ہوتا تھا، اب تو ذرا کم ہو رہا ہے۔ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میری ارننگ کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن میرے یہ مسائل ہیں، تو دہشت گرد تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ کہہ رہے بھائی آپ کے مسائل ہیں، یہ اتنا بھتہ ہے، اگر آپ نے عزت کے ساتھ بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو خود سے پہنچا دیں اور ہر مہینے کے باندھ دیں۔ تو آرڈر کا ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایک آرڈر دینے کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی یہ کام کرنا ہے۔ ایک اسٹائل ڈاکٹروں کا ہوتا ہے، طبیبوں کا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی دیکھو بڑا گوشت نہیں کھانا، سر بڑے گوشت کی اجازت دے دیں، اب ہم کہاں غریب لوگ چھوٹا گوشت، بکرے کا آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہے سر، اور آپ کو پتہ ہے چکن کے بارے میں بھی لوگوں نے کچھ کہا ہوا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ، واللہ عالم، صرف بکرا میں کہاں کھا سکتا ہوں۔ تو ڈاکٹر بندوق نکال کے کنپٹی پہ نہیں رکھے گا، کیا خیال ہے بھائی؟ وہ دہشت گرد تو فوراً بندوق نکال دینے کا، دے رہا ہے یا کھال بھی دے گا اپنی ساتھ میں۔ وہ پہلے قربانی کی کھالیں لینے آتے تھے تو کہہ رہے تھے صرف گائے کی کھال دو گے یا اپنی بھی ساتھ میں دو گے؟ اگر صرف گائے کی کھال دینا چاہتے ہو تو خود ہی پہنچا دینا، اور اگر گائے کے ساتھ اپنی کھال دینے کی بھی خواہش ہے تو بول دو کہ نہیں دینی کھال، ہم نے گائے کی کھال ہم آپ کو، قربانی کی کھال ہم آپ کو نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب ہماری ڈکشنری میں یہ ہے کہ آپ گائے کی تو دیں گے، ساتھ ساتھ اپنی بھی دینا چاہیے۔ یہ سٹائل ہوتا تھا دہشت گردوں کا۔ تو یہ سٹائل ہوتا ہے کس کا؟ دہشت گردوں کا، جلاد۔ ایک سٹائل ہے ڈاکٹر کا، ڈاکٹر بھی آپ کو کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، حکیم بھی منع کرتے ہیں، بھائی آپ نے بڑا گوشت بولو نا نہیں کھانا، آپ کہتے ہیں سر یہ میں کہاں سے چھوٹا گوشت، آپ خود سوچیں، میں ویسے ہی اتنا چھوٹا ہوں، چھوٹا گوشت خریدنے سے تو اور چھوٹا ہو جاؤں گا میں، کچھ طرز کھا لیں میرے اوپر، بکرے تو سارے صدقے کے نام پہ کٹ جاتے ہیں، اس لیے بکرے کا گوشت تو ویسے ہی مہنگا ہو گیا ہے، غریبوں میں راشن تقسیم کرنا، دالیں دینا، یہ تو صدقہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا، بکرے کو بھینٹ جب تک نہ چڑھائیں تو ان کا صدقہ کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے۔ صدقے کے بکرے کے یہ ریٹ ہیں، نارمل بکرے کے یہ ریٹ ہیں، پھر وہ صدقے کا بکرا اتنا چھوٹا، اتنا مریل، وہ خود بیچارہ واجب التصدق ہوتا ہے کہ اس کے اوپر صدقہ کیا جائے۔ میں تو جب بھی گزرتا ہوں نا، پنجرے میں بکرے بند ہوتے ہیں، میں ساتھیوں سے کہتا ہوں یار میری طرف سے 5 روپے کا لوسن اس کو کھلا دینا یار۔ تو ڈاکٹر کو جب آپ کہتے ہیں کہ بڑا گوشت میں نہیں کھا سکتا، تو ڈاکٹر بندوق نکال کے کنپٹی پہ نہیں رکھتا کہ تیرے باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ایسے کرتا ہے؟ ڈاکٹر آپ کا خیر خواہ ہے۔ آپ جب اسے کہتے ہیں کہ بھائی میں ڈاکٹر صاحب میرے لیے بڑا گوشت چھوڑنا بڑا مشکل ہے، میں دنیا چھوڑ دوں گا، بڑا گوشت نہیں چھوڑ سکتا،
میں دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, پٹھان ہوٹل کے پراٹھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. صحیح ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ گھی والے پراٹھے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے. سر میں دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, میں حلوہ پوری پوریوں کی دکان پہ دیکھو پراٹھا پھر بھی اچھا ہوتا ہے اللہ کے بندو, یہ جو ربڑ کی پوریاں ہیں نا یہ تو بالکل ہی بیڑا غرق کر رہی ہیں. حلوہ پوری صبح سب چیزیں گھی میں, پورے گھی کے ڈبے کھا رہے ہیں حلوہ پوری کے نام پہ. خیر کھائیں, اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں. لوگ پھر بولتے ہیں میڈیکل سائنس میں بہت ٹانگ اڑانے لگے مفتی صاحب. تو آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں, میں بریانی نہیں چھوڑ سکتا, میں حلوہ پوری نہیں چھوڑ سکتا, میں گول گپے نہیں چھوڑ سکتا. ابھی کل میں گیا اپنے پرانے دوست احباب سے ملنے, تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, گٹکے سے ان کا انتقال ہو گیا. جوان تھے بالکل, 35 سال عمر ہوگی, میرڈ تھے, بچے بھی تھے ان کے. تو گٹکے سے نا کینسر ہوا منہ کا, بالآخر ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی ہمارے گھر والوں کے سے ان کا بھی تعلق تھا, دوستی تھی. تو میں وہاں ان کے ریلیٹیو سے پوچھ رہا تھا کہ وہ تو بیچاری بیوہ ہو گئیں اور ان کے بچے یتیم ہو گئے, بڑا ترس کھا رہا تھا نا. تو گٹکا کیسی خطرناک چیز ہے یوں کہہ رہا تھا میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیوہ ہے نا وہ میت پہ جب رو رہی تھی تو ان کے منہ میں بھی گٹکا تھا. کیا اسٹائل ہے بھائی. یعنی شوہر کا انتقال, میاں بیوی دونوں گٹکے کے عادی تھے. شوہر کی میت پڑی ہوئی ہے, بیوہ کو غم ہے, تو غم دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہو رہا ہے, گٹکا. تسلیاں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ایک تو یہ تسلی ہوتی ہے نا, اللہ مغفرت فرمائے, بھائی سب کا ایک دن متعین ہے, موت تو برحق ہے, اور ابھی آپ ان سے جدا ہو گئی, یہ ہمیشہ کے لیے جدائی نہیں ہے, برزخ میں انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. ان چیزوں سے اب تسلی لواحقین کو نہیں ہوتی. لواحقین کا غم اس قسم کے جملوں سے ہلکا. بولو نا, جملہ کمپلیٹ کرو بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون, دعا ان کو پڑھ کے سنائی جائے کہ بھئی ہم اللہ ہی کے لیے, ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. یہ پہلے چلے گئے, آپ اس کے بعد آئیں گی. یہی جب بیوہ کوئی عورت ہو جاتی ہے یہی تسلی دی جاتی ہے نا, بھائی کہتے ہیں ہم ہیں نا, ہم ہیں نا, تمہارا میاں مر گیا تو ہم بھائی ہیں, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. محلے والے کہتے ہیں بھئی ہم ہیں, اپنے بچوں کا یتیم بچے اب ہمارے ہی بچے ہیں. ان چیزوں سے اب تسلی نہیں ہو رہی. تسلی ہو کس سے رہی ہے, بھائی گٹکا کھائیں گے تو دماغ کیا ہوگا, ریلیکس ہوگا. تو میں یہ کل کا واقعہ, یہ نہیں واقعہ تو پرانا ہے لیکن کل پتہ مجھے کل چلا ہے کہ انا للہ ہو گیا میاں کا, اور ہوا کس سے, گٹکے سے. اور بیوہ خاتون, وہاں خواتین گواہی دے رہی ہیں کہ جب یہ میت پہ رو رہی تھی تو ان کے منہ میں بھی کیا تھا, گٹکا تھا. تو یہ عبرت ہے بھائی. یہ تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی دنیا چھوڑ دیں گے, حلوہ پوری نہیں چھوڑیں گے, گٹکے نہیں چھوڑیں گے. کئی کیسز آ چکے ہیں. خیر, تو ڈاکٹر کا جو اسٹائل ہوتا ہے, اب وہ یہ نہیں ہوتا کہ بندوق نکال لے کہ تو کیوں نہیں چھوڑے گا, تو کیسے نہیں حلوہ پوری چھوڑے گا. ڈاکٹر آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ دیکھو یہ تم کہہ رہے ہو نا کہ کھا کے مر جانا یہ بہتر ہے بھوکا رہ کے زندہ رہنے سے, یہ سب ڈائلاگ ہیں. گٹکے والے کو ڈاکٹر سمجھائے گا, دیکھو جب کینسر ہوگا نا تمہیں تو چیخو گے, چلاؤ گے, پھر یہ نہیں کہو گے چلو مر گئے تو کیا ہوا, پھر کہو گے یار یہ میں کیوں مر رہا ہوں, ابھی ساری دنیا زندہ اچھلتی کودتی گھوم رہی ہے, میں نہ کچھ کھا سکتا ہوں, میرا جبڑا کاٹ دیا ڈاکٹر, بڑی اذیت والی زندگی گزرے گی. تو ڈاکٹر اس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے. بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہو, فیس دے رہے ہیں, لیکن اس وقت وہ بہرحال یہ شو کرے گا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں, اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب چھوٹا گوشت بہت مہنگا ہے, میں نہیں کھا سکتا, میں تو بڑا ہی کھاؤں گا, تو ڈاکٹر کہے گا بھائی تھوڑا کھا لو, جتنی جیب اجازت دیتی ہے اتنا کھا لو, اور اگر چھوٹا نہیں کھا سکتے تو گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں ہے, انڈا کھا لو, اس میں بھی بڑے زبردست پروٹین ہوتے ہیں. تو آرام سے اس کی حکمتیں مصلحتیں آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی, سمجھائے گا وہ. اور پھر یہ بھی بتائے گا بھائی یہ جو آپ کھاؤ گے نا بڑا گوشت سستے کے چکر میں, یہ آپ نہ چھوڑ دیں بڑا گوشت کھانا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, بڑا کھائیں, اسلام نے حلال کیا, بڑا گوشت بھی چھوٹا گوشت بھی, جو ذائقہ بڑے میں ہے وہ چھوٹے میں نہیں ہے. نہاری بڑے کی بنتی ہے, بلکہ اونٹ کی بہت ہی بڑے کی بنتی ہے, وہ تو اونٹ کی بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چھوٹے موٹے بڑے کی بھی نہیں بنتی, وہ تو بہت بڑے کی بنتی ہے. تو وہ تو ڈاکٹر جس کو منع کرتے اس کی بات کر رہا ہوں میں.
اور بچوں کو تو ویسے بھی بڑا گوشت کھلانا چاہیے, بچوں کے لیے تو بہت ہی مفید ہے. تو خیر میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ڈاکٹر سمجھائے گا کہ بھائی آپ سستے کے چکر میں اپنی صحت برباد نہ کریں. اب وہ آپ کو آلٹرنیٹ بتائے گا. پہلا تو یہ بڑے گوشت کے 10 آلٹرنیٹ بتا دے گا کہ انڈا کھا لو, اس میں بھی پروٹین ہوتے ہیں, پروٹین ہوتے ہیں, دودھ پی لو, یہ کر لو, وہ کر لو, چکن کھا لو, وغیرہ وغیرہ. اور پھر آپ کو نقصانات بھی بتائے گا کہ دیکھو یہ جو سستے کے چکر میں ابھی بڑا کھا رہے ہو پیسے بچانے کے لیے, تو دواؤں پہ جو خرچہ ہوگا نا وہ سارا یہاں نکل جائے گا. جب بلڈ پریشر کی دوائیں لے کر آؤ گے اور کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوائیں کھاؤ گے, پھر ڈاکٹر کی فیسیں, پھر ٹیکسی کا کرایہ, پھر رکشے کا کرایہ, وہ سب کیلکولیٹ کر کے دیکھو تو چھوٹا ہی پڑے گا وہ, ٹھیک ہے نا. وہ چھوٹے گوشت کا خرچہ ہی اس میں پورا ہوگا. تو یہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے جب وہ کسی بات کا آرڈر دیتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے پر اس کا اثر نہیں ہو رہا, تو وہ اس کی حکمتیں بھی بتاتا ہے اور اس کے انجام سے بھی آپ کو ڈراتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کا انداز دہشت گرد والا نہیں ہے, ان کا انداز وہ ہے جو ایک طبیب کا اور ایک خیرخواہ کا انداز ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب مصیبت یہ ہے کہ لوگ ڈاکٹروں کی رپورٹس کو تو بہت شوق سے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ڈاکٹروں کے احکام کو, سیاستدانوں کے احکام کو, ماہرین معیشت کی آرا کو تو سنتے ہیں, اللہ کے آرڈرز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر کی جو کے آرڈرز ہوتے ہیں, حکیموں کے آرڈرز, ان کا ہماری ظاہری باڈی سے تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا ہماری روحانی باڈی سے تعلق ہوتا ہے. معاشرے میں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جو احکامات ضروری ہیں وہ احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہوتے ہیں, اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا. آپ نے انگلش کا ایک لفظ سنا ہوگا نا, مینرز, کہ مینرز بھی کوئی چیز, بولو نا یار, اگر میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیں. مینرز کہتے ہیں نا یار, کوئی مینرز بھی کچھ ہوتے ہیں کیا, آگے بڑھ گئے, ناڑا لٹک رہا ہے, ایسی کھانا شروع کر دیا اور جناب وہ ہڈیاں اٹھا کے گیس کے سامنے پھینک دیں, اور بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, تو کہتے ہیں نا مینرز بھی, بولو نا یار کوئی چیز ہوتی. یہ مینرز کا لفظ یہ گوروں میں آیا کہاں سے پتہ ہے آپ کو؟ لفظ تو جہاں سے بھی آیا وہ مینرز کا جو اتنا انہوں نے ہوا بنایا ہے کہ مینرز, یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ جب یورپ اور امریکہ جو گورے ہیں, انہوں نے مذہب کو اپنی ڈکشنری سے نکالا تو مینرز کہاں چلے گئے؟ بولو نا بھائی, ارے بولو, اپنے منہ سے بولو, زور سے بولے نا. تیل لینے ہیں, زبردست بات کی. کیونکہ انسان دوسرے انسان کا خیال کرتا تھا کس کے کہنے سے؟ اللہ کے. بھائی اللہ کا حکم ہے اپنے سامنے سے کھاؤ, یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. حدیث میں آتا ہے کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھاؤ, صرف اپنا کھاؤ, دوسرے کا نہ کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک پلیٹ میں کچھ کھجوریں ہوں اور سب شریک ہوں تو ایک آدمی ایک وقت میں ایک سے زیادہ کھجور نہ اٹھائے. بھائی سب کا خیال کرو, آج میں مٹھی بھر کے اٹھا گیا, آخر میں گٹلیاں جمع کر کے سائڈ پہ رکھ دیں, تو 2 مٹھیوں میں آپ کا کام ہو گیا, اور اگلا. تو اتنی چیزیں جب سکھائی ہیں تو ظاہر ہے جو آدمی کھجور کھانے میں, مونگ پھلی کھانے میں اس کا خیال کرے گا کہ میں زیادہ نہ کھا لوں, تو وہ جائیدادیں کھائے گا. بولو نا بھائی, وہ جائیدادیں کھائے گا. وہ کیسے کھائے گا؟ وہ کہے گا چلغوزہ کھانا میرے لیے حلال نہیں ہے اپنی حیثیت سے زیادہ, اپنے حق سے زیادہ, تو میں جائیدادیں کہاں سے کھاؤں گا؟ یہ ساری چیزیں اسلام نے سکھائیں, اور اسلام سے پہلے عیسائیت نے سکھائیں. عیسائیت مسخ ہو گئی, یہودیت مسخ ہو گئی, لیکن جو پیغمبروں کی بیسک تعلیمات تھیں وہ تو بہرحال موجود تھی نا. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اقوال جن کا اخلاقیات سے تعلق تھا وہ تو بہرحال عیسائیوں میں آج بھی تھی, اب بھی ہیں, یہودیوں میں اب بھی ہیں. ہاں عبادات کا وہ باب جس میں ان کو ٹینشن ہوتی تھی کہ نماز پڑھنا, روزے رکھنا ٹینشن والا کام تھا نا. اسی طرح سود کھانا حرام ہے, یہ عیسائیت میں بھی حرام اور یہودیت میں بھی حرام. تو اس قسم کی چیزوں کو انہوں نے کیا کر دیا, غامدی جیسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے کچھ گھمایا پھرایا, داڑھی واڑی نکال دی مذہب سے, اور اس ٹائپ کا کچھ ملغوبہ سے کہ لبرلز لوگوں کے لیے مذہب میں اٹریکشن پیدا ہو جائے.
مذہب کو بچانے کے لیے کیا کیا, بجائے اس کے کہ لوگوں کو مذہبی بناتے, مذہب کو لوگوں کے مطابق ڈھال دیا گیا. اب بھی لوگ ہم سے کہتے ہیں داڑھی کے مسئلے میں اتنی سختی نہ کیا کریں مفتی صاحب, داڑھی کوئی فرض واجب نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی داڑھی فرض واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اعفوا اللحى وقصوا الشوارب, داڑھی بڑھاؤ, رکھنے کا نہیں ہے, بڑھانے کا ہے. تو بھئی پیغمبر کی حدیث ہے, البدایہ والنہایہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے جو کیسر و کسرہ سے تھے, ان کے ایلچی تھے, ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور کو ان کی طرف سے پھیر لیا, فرمایا ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں ہمارے رب کسرا نے. آپ نے فرمایا میرے رب نے حکم دیا داڑیاں بڑھاؤ. تو اب ٹھیک ہے لوگ نہیں رکھ رہے, سعودی عرب میں تو بہت سے علماء نے وہاں کے مساجد کے امام نہیں رکھتے, مؤذن نہیں رکھتے. لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں آپ, یا آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی مکہ مدینہ کے علماء سے فتویٰ لے لو, اگر وہ ریٹن میں لکھ کے دے دیں کہ داڑھی بڑھانا لازم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ ریٹن میں کبھی لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ مانتے ہیں کہ لازم ہے, عمل نہیں کر رہا کوئی. اگر ویسے تو وہاں بھی الحمدللہ جو صحیح علماء ہیں وہ داڑیاں رکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی نہیں رکھ رہا تو اس کی وجہ سے اسلام کو تھوڑی چینج کیا جائے گا. بھائی لوگ کہتے ہیں ہمیں آفس میں مشکلات پیش آتی ہیں, نوجوان کہتے ہیں ہم داڑھی رکھیں گے رشتہ نہیں ملے گا. تو بھائی رشتہ ملنا نہ ملنا یہ آپ کی ہیڈک ہے, اس کی وجہ سے اسلام چینج نہیں ہوگا. آپ کو رشتہ دیندار کا جب ملے گا جب آپ کے چہرے پہ داڑھی ہوگی. رشتے تو مل جائیں گے, فرشتے جیسے رشتے ملیں گے آپ کو. خیر, تو یہود و نصارہ نے ان کے ہاں بھی کیا تھا کہ ان کے بھی پادری بتایا کرتے تھے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, یہ الاؤڈ ہے یہ ناٹ الاؤڈ. زنا حرام تھا, شراب کیا تھی حرام تھی, عیسائیت میں بھی اور یہودیت میں بھی. 100 سال پہلے کا یورپ اور آج کے یورپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. 100 سال پہلے یورپ کی لڑکیاں وہ پردے پر فخر محسوس کیا کرتی تھیں, ان کی جسم کی نمائش یہ اچھا عمل بولو بھائی نہیں سمجھا جاتا تھا, حالانکہ مسلم نہیں تھے وہ. ان کے ہاں پردے کو بھی اہمیت دی جاتی تھی. تھائی لینڈ میں کس قدر بے حیائی ہے, ساری دنیا کہتے ہیں کہ عیاشی کے لیے تھائی لینڈ جاتی ہے. تھائی لینڈ کے لوگوں سے میں نے سنا کہ 100 سال پہلے کی جو محاورے ہماری زبان میں اب تک چلے آ رہے ہیں نا, ان میں یہ ہے, ایک انہوں نے مجھے تصویر دکھائی جھونپڑی نما نا, ایک ان کی تو زبانی جھونپڑی پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں وہ, تھائی زبان اور چائنیز زبان دیکھی کچھ جھونپڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, اتنی ایک لفظ لکھنا ہوتا ہے انسان پورے پورے بنگلے بنا دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے ہمارا رسم الخط آسان رکھا ہے, ان کے رسم الخط بہت مشکل ہے. یعنی اتنی سی بات اگر آپ اردو میں لکھیں گے تو ایک لائن میں ہوگی, انگلش میں تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی, عربی میں اور سمٹ جائے گی. تھائی یا چائنیز زبان میں لکھیں گے نا, لکھتے چلے جاؤ بیٹھ کے بس, اور کوئی کام آپ کا ہے ہی نہیں ہے. تو بڑا مشکل رسم الخط ہے اور بالکل ہی ایک بھونڈا سا رسم الخط ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ ایک ضرب المثل ہے, یہاں مشہور ہے, جو اب ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ یہ بتایا گیا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں محفوظ ہے. نہیں آ رہی بات, یہ تھائی لینڈ کا معاشرہ آپ کو بتا رہا ہوں جو بے حیائی میں نمبر, گورے جہاں عیاشی کے لیے آتے ہیں, ہم وہاں عیاشی کے لیے نہیں گئے تھے, تبلیغ کے لیے گئے تھے, پہلے بتا دوں. ان لوگوں سے پوچھ لیں جو وہاں جن کے یہاں میں جا کے ٹھہرا تھا. تو اور یاد رکھو ایک اور بات, وہاں میں جب گیا تو وہاں ڈیفینس کے لڑکے ہمارے دوست احباب جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, یہیں کراچی کے تھے وہ, انہوں نے بتایا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ آپ ہمارے حق میں بھی ایک بیان دے دیں. اب یاد آ گیا تو چلو دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہم یہاں عیاشی نہیں کرتے, ہم یہاں بزنس کرتے ہیں, لیکن جس کو بھی ہم بتاتے ہیں نا ہم تھائی لینڈ آئے ہوئے ہیں تو وہ اس کی پیشانی پہ ایک دفعہ سلوٹیں ضرور آتی ہیں, کہہ رہا اچھا بڑے مزے میں ہو گے. تو انہوں نے کہا آپ ہماری ایکٹیویٹیز دیکھ لو, دن بھر ہماری ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے, یہ دکان ہے, اور شادی بھی کی ہوئی انہوں نے پراپر طریقے سے تمیز سے جیسے. تو بدگمان ہونے کی شریعت میں اجازت بولو نا بھائی نہیں ہے. تو جو عیاش ہے وہ تھائی لینڈ میں بھی, وہ یہاں بھی ہے, جو نہیں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. تو عیاش آدمی کو کوئی تھائی لینڈ جانے کی آج کل ضرورت بھی نہیں ہے. تو وہ یہاں بھی عیاشی کرے گا تو وہاں بھی کرے گا. خیر, تو ایسا نہیں ہے کہ جو بیچارے یہاں کے لونڈے لپاڑے معذرت کے ساتھ تھائی لینڈ میں گھوم رہے ہیں تو وہ ساری عیاشی کر رہے ہیں. شریعت میں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, ثبوت نہ ہو. تو خیر, تو یہود و نصارہ میں ان کے بھی مذہبی روایات تھیں, بہت ساری چیزیں مذہب کی ختم کر دی انہوں نے, لیکن جو مینرز تھے وہ بہرحال
باقی تھے. پادری ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. شراب پینے پہ کیا ملتی ہے؟ جہنم. شراب حرام ہے, لڑکوں سے بدفعلی حرام ہے. تو جب یورپ نے مذہب کے خلاف بغاوت کی تو حرام اور حلال کا کانسیپٹ ختم. اب دیکھو اسلام نے ایک بات بتائی ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا حق لینے کے لیے جاتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. یہ آیتیں جب صحابہ نے سنی تو اب آپ بتاؤ وہ تجارت میں کھوٹ کر سکتے تھے؟ انہوں نے بارہا قوم سمود کا واقعہ قرآن میں پڑھا کہ اللہ نے قوم سمود کو تباہ کیوں کیا. کسٹمر کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے, کسٹمر کو دھوکہ دیتے تھے. جس نے یہ آیتیں سنی ہوں, بار بار سنی ہوں کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں انی اراکم بخیر, اے میری قوم تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے, تم کیوں کسٹمر کو جھوٹ بول رہے ہو. بار بار یہ آیتیں جس نے سنی ہو اسے کسٹمر کو دھوکہ دیتے ہوئے ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ اللہ نے پوری بستی اٹھا کے پٹخ دی بھائی. اور شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کیف آسا علی قوم کافرین فاسقین, میں تم پر اب کیسے افسوس کروں, میں نے تو تمہیں بہت سمجھایا تھا. یہ تو ہم پڑھتے نہیں نا قرآن. فرقواریت اور اس طرح کی چیزیں آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہیں جو قرآن کے بیسک احکام ہے, وہ تو بہت کم لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو قوم تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی. جس نے یہ آیتیں سنی ہوں, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی ہوں, تو کیسے وہ ٹھگتے ہوئے تھوڑا سا تو ڈرے گا نا. کتنی بڑی تباہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, تباہی ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, اپنا حق پورا لیتے ہیں, دوسرے کا حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں پیمنٹ لینی ہو تو فوراً پہلی تاریخ کو پہنچ جائیں گے, لیکن جو مالک مکان کو جب کرایہ دینا ہے تو جب تک وہ 20 دفعہ گھر پہ کھڑے ہو کر گھنٹی نہیں بجائے گا نا, اس کو ترسا ترسا کے کرایہ دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ پہلی تاریخ کو آ گیا تو تانا دیں گے, یار ابھی پہلی ہوئی ہے نہیں اور پہنچ گئے لینے کے لیے, اسے تانے دے رہے ہوتے ہیں. بہت ہم نے دیکھے ہیں. لینے کے بارے میں اصول کچھ اور ہے, حق دینے کے اصول. دیکھو کچھ میری بھی سن لیا کرو نا. کچھ ایک آدمی کی چاہت ہے کہ آپ بول لیا کریں, تو آپ بولو بھلے مفتی صاحب کی غلط چاہت ہے لیکن میں آپ سے پیسے تو مانگ نہیں رہا, تو بول لیا کرو, جملہ مکمل کر لیا کرو. اب تو یوٹیوب پہ بھی لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں, بول لو بھائی, نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں, نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ بول لو بھائی. کمنٹس میں پڑھتا ہوں یوٹیوب پہ جو بیانات ہیں نا, تو اس میں نیچے لوگوں نے بول لو نا یار, خود لکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اسلام نے جب یہ بتایا کہ ناپ تول میں کمی ہے, اب جو آپ مسلمان اتنے ٹھگے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, اس لیے کہ مذہب کو فالو کرنا چھوڑ دیا. لیکن ایک مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ان کو اس طرف لا سکتی ہے. مذہب ایک ایسی چیز ہے, مذہب کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی. یا قانون اور ڈنڈا اتنا سخت چلے کہ وہ لے کر آئے, پھر اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. تو جب یورپ میں مذہب کو انہوں نے اپنی لغت سے نکالا تو کرپشن اسپیڈ کے ساتھ پھیلنا شروع, کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں. مذہب کو نکالا کیوں؟ لبرل لوگوں کی راہ میں عیاشی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھا؟ مذہب. جیسے کوئی لبرل اگر آپ کو بولے کہ بھائی دیکھو اسلام نے کتنا حکم دیا ہے کہ تم کرایہ ٹائم پہ ادا کر دیا کرو, تم میرے کرایہ دار ہو, کرایہ ٹائم پہ ادا کر دو, تو آپ فوراً اس کو بولیں گے اسلام نے تو یہ بھی کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو 5 ٹائم, یہ بھی کہا ہے نا اسلام نے. جیسے خاتون نے اپنے میاں سے کہا, صبح صبح اٹھایا, بولا کہ بھائی وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پابندی سے, وہ کہیں خرچہ ورچہ مانگ رہی تھی, دے نہیں رہا تھا, تو اس نے کہا دیکھو اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر پہ لازم ہے کہ بیوی کو ٹائم پہ خرچہ دے دیا کرے, جو بھی ضروری خرچہ ہے. تو اس نے کہا اسلام تو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو اس نے کہا بس آپ خرچہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ میں برداشت کر لوں گی, 4 شادیاں برداشت نہیں کر سکتے, اگلے مہینے دے دیے گا. انڈے جو اس دفعہ میں نے منگوائے تھے نا, تو ان کے پیسے اگلے مہینے دے دیے گا, کوئی مسئلہ نہیں, ابھی میں اپنی امی سے لے کے انڈے منگوا لیتی ہوں. تو مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے, ہمارے حکمرانوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہ اسلام اگر لانا بھی چاہتے ہیں نا, تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ہم اسلام لے آئیں,
اور ملک سے کرپشن ختم ہو جائے, چور کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, تو پھر اسلام تو شراب پہ بھی پابندی لگاتا ہے اور چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, جب چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہا ہے اسلام, تو ہاتھ کاٹنے کا مطلب پھر کیا ہوا؟ ایک دفعہ کسی نے کہا چور کا ہاتھ کاٹنے والی سزا ہم نافذ کر دیں تو آدھا ملک تو ٹنڈا ہو جائے گا. آدھا ملک ٹنڈا نہیں ہوگا, آدھی اسمبلی ٹنڈی ہو جائے گی. صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں. ملک اتنے سارے لوگ چور نہیں ہیں الحمدللہ, ابھی بھی خیر غالب ہے. آدھی اسمبلی کیا ہو جائے گی, اس کا خطرہ ہے کہ وہ لنجے اور ٹنڈے ہو جائیں. اللہ بچائے سب کو. شراب پر اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے, کیسے بل پاس ہوگا بھائی جب اس میں شراب پینے والے موجود ہیں؟ کیسے پاس ہوگا بل؟ تو اس طرح خیر. تو یورپ میں کیا ہوا, مذہب سے بغاوت شروع اس بیس پر ہوئی کہ مذہب بہت سی چیزوں میں ٹانگ اڑاتا ہے. زنا نہیں کرنے دیتا مذہب, مذہب زنا کرنے دیتا ہے, مذہب شراب پینے دیتا ہے, مذہب سود کھانے دیتا ہے. مذہب کہتا ہے جب آپ نے غریب کو پیسہ دیا ہے تو پیسہ دے کے بھول نہیں جاؤ کہ اس کو فائدہ ہو نقصان ہو, اس نے اتنے پیسے دینے ہیں. اس کو فائدہ ہوگا تو آپ کا پروفٹ بڑھے گا, اس کو نقصان ہوگا تو آپ کو بھی نقصان ہوگا. اس سے پیسے کا جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ معتدل رہتی ہے, ورنہ ایک ہی کو نقصان ہوتا رہے گا. انویسٹر تو پیڑے کھاتا رہے گا بیٹھ کے, وہ پیسے سے پیسہ چھاپتا رہے گا. تو اب یہ چیزیں چونکہ رکاوٹ بن رہی تھیں تو انہوں نے کہا یار یہ مذہب کو نہیں. اور پھر دوسرا ان کا مذہب بھی تحریف شدہ تھا نا, بہت سی چیزوں میں پادریوں نے بلا وجہ بھی ٹانگ اڑانا شروع کر دی تھی, حالانکہ وہاں مذہب رکاوٹ نہیں ڈالتا. جیسے ہمارے یہاں بھی بعض جو بہت ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کا امیج دنیا کے سامنے خراب کر رہے ہوتے ہیں, اسلام نے بعض چیزوں پہ پابندی نہیں لگائی ہوتی, وہ ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے تو وہ پابندی لگا رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں میں اسلام نے چھوٹ دی ہوتی ہے تو وہ ایسا امیج اسلام کا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ آدمی بغاوت پہ آ جاتا ہے. ایسے کیسز بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اس کو ڈراؤنا بنا کے پیش کر دیا, وہ آدمی گھبرایا آتا ہے, بولتا ہے یار یہ میں مانتا ہی نہیں. اس کی مثالیں ہیں بہت ساری, یہ بھی دوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. وہ ایک صاحب کی انگریز بیوی مسلمان ہوئی تو وہ کلمہ پڑھانے کے لیے کسی مولانا صاحب کے پاس لے کر گئے. مولانا صاحب نے اس کو دیوار کے پیچھے بٹھا دیا اس انگریز خاتون کو, اور پتہ نہیں اشاروں سے کلمہ, آواز بھی نہیں جا رہی تھی تو وہ اس کو کوئی اشاروں سے کلمہ پڑھائے. وہ بیچارے بہت ہی سیدھے سادے سے ہوں گے, تو وہ انگریز خاتون ڈر گئی نا کہ پتہ نہیں مجھے کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جو یہ اتنا دور انہوں نے بٹھایا. اور وہ مولانا صاحب بیچارے اپنے لحاظ سے احتیاط کر رہے ہیں, ان کو جتنا اللہ نے عقل دی شعور دیا. وہ خاتون تو اس چیز کی عادی نہیں ہے نا, اس نے اس کاف تک تو سنا ہے, اس نے یہ نہیں سنا کہ دو دیواریں درمیان میں, محرم اور نامحرم کے درمیان میں اتنی دیواریں حائل ہونی چاہیے. وہ ڈر گئی. تو وہ کہنے لگے, وہ جب اسلام قبول کیا تو رو رہی تھی, میں سمجھا خوشی میں رو رہی, پتہ چلا وہ ابھی سے رونا اس نے شروع کر دی. کورونا سے نہیں رونا آیا اس کو, اس منظر سے رونا آ گیا. تو اب وہ بیچارے مولانا صاحب انہوں نے اپنے لحاظ سے بہرحال جو وہ سمجھتے تھے صحیح کیا, لیکن اگر ان تھوڑا سا وہ اس کلچر کو سمجھتے, صحیح ہے نا, اور اسلام کی جو یہاں جتنی گنجائش دی ہے اسلام نے اس کو سمجھتے, تو اتنا ڈراؤنا اسلام بنا کے اس کے سامنے پیش نہ. وہ اپنے لحاظ سے, میں ان پہ طنز نہیں کر رہا, وہ بیچارے گاؤں کے دیہات کے جتنی اللہ نے ان کو سینس دی اس حساب سے کیا. لیکن بھائی ایسے موقع پہ ہمیں جو احادیث ملتی ہیں, خواتین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کتنے سوالات خواتین نے پوچھے ہیں. میں نے کہا بھائی بخاری کی حدیث ہے, ایک خاتون نبی کی محفل میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب آج اگر کسی مولانا صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کی محفل میں کوئی خاتون آ کے بولے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو مولانا صاحب بھی دائرہ اسلام سے خارج اور وہ خاتون تو دائرہ اسلام سے بالکل ہی خارج. اور یہ ویڈیو اگر یوٹیوب پہ آ گئی تو دونوں کی واٹ لگ گئی کہ نہیں لگی. تو پردہ کرنا ویسے بھی عورت پہ فرض ہے, مرد پہ نہیں ہے. اگر کسی عورت کی طبیعت میں اتنی حیا ہے کہ وہ کہتی ہے میں سامنے نہیں بیٹھوں گی, بہت اچھی بات ہے, اس کو شریعت اپریشیٹ کرتی ہے, لیکن یہ عورت کا کام ہے کہ اس نے سامنے بیٹھنا ہے یا پردے کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے یا قسطنطینیہ کی دیوار کے پیچھے بیٹھنا. اس نے اتنی موٹی تھی, یہ کس کا کام ہے؟ بولو نا بھائی, عورت کا کام ہے. بعض عورتوں میں بہت زیادہ حیا ہوتی ہے جو کہ اچھی بات ہے, تو شریعت نے کہا ہے کہ بھائی آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. میں نے جب شروع میں کال ٹائمنگ کا 2007 میں نا میں نے سلسلہ شروع کیا, تو میں نے اناؤنس کیا کہ بھائی جو خواتین آواز کا پردہ کرتی ہیں تو وہ ای میل پہ مسئلہ پوچھ لیں, اور جو فون پہ ڈائریکٹ بات کرنا چاہتی ہیں تو یہ ٹائم ہے. سو بعض لوگوں نے اعتراض کیا, کیا مطلب, یہ کیا مطلب, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اگر ڈائریکٹ بات کرنا خاتون کا برا ہے تو پھر ہر ایک کے لیے برا ہے, پھر سب ای میل پہ پوچھیں.
اور اگر برا نہیں ہے تو باقی ای میل پہ کیوں پوچھیں, وہ ڈائریکٹ کال کر کے پوچھیں. تو یہ سمجھ لیں, یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, اب اس واقعے سے سمجھ میں آئے گی. بعض خواتین کی طبیعت میں حیا ہوتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ ہماری آواز کسی مرد کے کان میں پڑے, چاہے وہ مفتی ہو, عالم ہو, بزرگ ہو. تو ان کو مجبور کرنا کہ آپ نے کال کر کے ہی پوچھنا ہے, تو یہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی جو حیا ان کے اندر اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے, آپ اس کو زبردستی اس حیا کے خلاف چلنے پر مجبور کر رہے ہیں. حیا بھی تو ایک نجی معاملہ ہے نا کسی کا, اس میں شریعت نے ایک حد تک تو باؤنڈری کھینچی ہے کہ بھائی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد لوگوں کو آزاد رکھا ہے. ہمیں صحابیات میں ایسی خواتین بھی ملتی ہیں جو اپنے لباس کا بھی پردہ کرتی تھیں, جن کو مخدرات کہا جاتا تھا. مخدرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے برقعے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. جب یہ ہم حدیثوں میں پڑھتے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسی عورتیں بھی ہوتی تھیں. تو ہماری دادی ہمیں بتایا کرتی تھیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہ ہندوستان میں وہ بتاتی تھیں کہ جو مالدار عورتیں ہوتی تھیں نا, وہ اسی طرح پردہ کرتی تھیں. تو چونکہ دادی کا ہمارے بہت مالدار فیملی سے تعلق تھا, تو وہ ہمیں بتاتی تھی کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو گلی کو دونوں طرف سے بند کیا جاتا تھا, سمجھ رہے, تمبو لگا کے, گھر کو نا ادھر سے بھی ادھر سے بھی. پھر ڈولی میں بیٹھتے تھے اور وہ ڈولی اٹھا کے, بھائی گدے گھوڑوں پہ سفر نہیں, جو عورتیں ہیں نا وہ اس طرح کرتی تھیں سفر, پھر اس ڈولی کو بٹھا کے گدھا گاڑی پہ رکھیں یا بیل گاڑی پہ رکھیں یا جہاں بھی لے جا کے رکھیں. تو بڑے گھروں میں یہ علامت سمجھی جاتی تھی, یہ فخر کیا جاتا تھا, بھائی ان گھر کی عورتیں ایسے پردہ کرتی ہیں کہ ان کے لباس پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی. تو اس میں اگر کوئی حرج نہ ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت یہ پردہ نہ کرنا چاہے تو آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے, کیونکہ صحابیات میں ایسی عورتیں بھی تھیں جو اس طرح پردہ نہیں کرتی تھیں. تو ایک تو واجب پردہ ہے, اس کی تو شریعت نے حکام بیان کر دی ہے, اس سے اوپر کیا ہے, مستحب ہے, غریبی ہے. تو اگر کسی کوئی حرج واقع نہ ہو رہا ہو تو عورت جتنا مرضی پردہ کر لے, شریعت نے اس پہ پابندی نہیں لگائی. ہاں وہاں لگائی ہے جہاں کوئی حرج ہو رہا ہے. مثال کے طور پر حرج کبھی دنیاوی ہوتا ہے, کبھی اخروی ہوتا ہے. بیمار ہیں, مر رہی ہیں, فیمیل ڈاکٹر مل نہیں رہی ہے, میل ڈاکٹر سے علاج ہوگا, نہیں جی ہم تو, ہمارے تو برقعے پہ بھی کبھی کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی, تو یہ میل ڈاکٹر ہمارے بلڈ پریشر کیسے چیک کر سکتا ہے. تو بھائی رگ پھٹ جائے گی دماغ کی محترمہ, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے. اب یہی فی الحال یہی ڈاکٹر ملا ہے ہمیں. تو اب یہاں کیا ہوگا کہ یہ حیا ایسی ہے جس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے نا, جسم کو نقصان ہو رہا ہے. تو یہاں پھر اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا اس حیا کو, یہ ضرورت ہے ایسے موقع پہ. اسی طرح حیا بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہے شرعی حکم کو پورا کرنے میں. سفر کر رہی ہیں کوئی خاتون, ڈولی میں بیٹھی ہوئی ہیں, فار ایگزامپل نماز کا ٹائم ہو گیا, زمین ڈولی میں تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی نا, اور وہ کھڑے ہو گئے سارے ڈولی اٹھانے والے وہ سارے بیٹھ جائیں گے پھر, ٹھیک ہے نا. نماز کا ٹائم ہو گیا, ٹرین میں سفر ہو رہا ہے, جہاز میں سفر ہو رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا. اب شریعت کہتی ہے بھائی جاؤ وضو کرو, چہرہ دھو اور تمیز سے نماز. نہیں جی ہمیں شرم آ رہی ہے, ایکچولی اتنے سارے جینٹس اور اتنے مردوں کے بیچ میں کیسے نماز پڑھوں گی, میں تو بہت شرم والی ہوں, میرے تو آج تک ناخن کسی نامحرم نے نہیں دیکھا. اور بھائی جاؤ تمیز سے جا کے وضو کرو, اور وضو کے لیے چہرہ بہرحال کھولنا پڑتا ہے. تو جتنا پردے کا انتظام ہوگا لیکن آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی, میرا خیال ہے بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تو وضو بھی کرنا پڑے گا, چاہے جگہ کہیں نہ ہو تو مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی. تو جو فرائض واجبات ہیں, چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہوں چاہے وہ آخرت کے لحاظ سے, ان کو فوکس, ان کو پورا کر کے پھر جتنی مرضی حیا ہو, شریعت نے پابندی نہیں لگے. ہاں اسی طرح کوئی بچی شادی ہو کے سسرال چلی جاتی ہے, اس کی طبیعت میں اتنی حیا, ایک تو شرعی پردہ دیور سے جو فرض درجہ ہے وہ پورا کرنا, وہ تو لازمی کرنا پڑے گا. ایک اتنی حیا اس کے اندر ہے, ایکچولی میرے تو برقعے پہ کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی, تو میرے دوپٹے پہ اگر دیور کی نظر پڑ گئی تو میں تو برداشت نہیں کر سکتی, لہذا کنڈی لگا کے, کنڈی میں ایلفی ڈال کے کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی. اب ساری بہویں مل جل کے گھر میں کام کر رہی ہیں, افطاری بنا رہی ہیں, ایک کے ذمہ پکوڑے بنانے, ایک کے ذمہ سموسے بنانے ہیں. انہوں نے کنڈی لگائی ہوئی ہے, اس میں کیا ڈالا ہوا ہے, ایلفی. کہ میری جو حیا ہے نا وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی جو دادی تھی نا ان جیسا پردہ میں کرتی ہوں کہ دونوں طرف کناتے لگا کے ڈولی میں بٹھایا جاتا ہے. تو ہمارا پردہ ایسے ہو. اب ڈولی تو نہیں ہے, یہ کمرہ ہے, ایلفی ڈال دی, پورا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے. بھائی تم پیڑے کھانے کے لیے ہو, یہاں پر آئی ہو, بس وہ کنڈی کھلے گی, یہاں سے سموسہ پارسل کیا اپنے حصے کا. تو جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو گھر کے کام کاج میں سب کو مل جل کے شریک ہونا پڑتا ہے. ایسی صورت میں اس بہو سے کہا جائے گا بھائی جو واجب پردہ ہے, فرض پردہ ہے, وہ تو کرنا پڑے گا, جو مستحب ہے اس کو کیا کرو, چھوڑ دو.
کیونکہ اس سے گھر میں فساد ہو رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں. باقی بہویں کہیں گی یہ پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے, ہم یہاں یہ کچھ بھی نہیں کرتی. 12 گھنٹے سوتی ہیں, اور 12 گھنٹے اس لیے سوتی ہیں کہ وہ مزید 12 تاکہ آرام سے سویا جا سکے. ٹھیک ہے, جیسے وہ سوڈانیوں کے بارے میں سنا نا کہ وہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے آرام کرتے ہیں, سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوتا ہے, آرام کرنا. تو اس لیے یہ جو پردہ جو ہے نا, یہ کس کی ذمہ داری ہے, عورت کی. مرد کو شریعت نے پردے کا مکلف نہیں بنایا ہے, مرد کو یہ کہا ہے کہ کسی پر غلط نظریں مت ڈالو. تو اگر کوئی عورت کسی مرد کے پاس آتی ہے, تنہائی میں نہیں, تنہائی میں عورت اور مرد کا اجتماع اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, کسی تنہائی میں آپ کسی جوان عورت کے ساتھ نہیں مل سکتی, کتنے بڑے بزرگ ہوں آپ. ویسے اگر کوئی عورت ملنے کے لیے آتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا کرتی تھی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, بالکل جوان تھے, خوبصورت تھے. ایک بوڑھا اپنی جوان بیٹی کو لے کر آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو حضرت فضل ابن عباس جو ہے نا اس بچی کی طرف, لڑکی کی طرف دیکھنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان کا چہرہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے ادھر گھما دیا, ٹھیک ہے نا, کہ ادھر نہیں دیکھو. اور آپ نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے, رأیت الشاب والشابۃ فخفت علیہما, میں نے ایک جوان لڑکا دیکھا اور جوان لڑکی, مجھے دونوں پہ خطرہ ہوا. خطرہ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا, وہ بھی بڑے خوبصورت تھے تو اس کا بھی ڈر تھا کہ یہ لڑکی عشق میں مبتلا ہو سکتی ہے, یہ بھی ڈر تھا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, لیکن انسان تو انسان ہے نا. پہلے مرد ہوتا ہے, بعد میں وہ کچھ ہوتا ہے. عورت پہلے عورت ہوتی ہے, بعد میں وہ کچھ ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو ایسے کر کے پھیر دیا. اس حدیث میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس بوڑھے کو کوئی معاذ اللہ کو یوں کر کے گھمایا ہو یا فتویٰ دیا ہو کہ کیا کر رہے ہو ہیں, بچی تمہاری چہرہ کھول کے یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہے. تو اتنے کوئی جذباتی جو ہے نا, جو ہمارے ہاں آج کل ہو جاتا ہے. اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ چہرہ کھولنا اسلام میں عورت کے لیے جائز ہے, لیکن دوسری حدیثیں بھی ہیں جس میں چہرے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے فتویٰ تو اسی پر ہے کہ جوان عورت پر چہرہ کا پردہ کرنا واجب ہے. لیکن اگر کوئی لڑکی نہیں کر رہی تو پھر مرد کو جو نظر کی حفاظت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے, اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مجھے فتنے کا, بولو بھائی, اندیشہ ہے. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں فتنہ نہیں ہوگا, عورت بوڑھی ہوتی ہے بعض مرتبہ, یا ایسی کنڈیشن. دیکھو وہاں وہ جو فضل ابن عباس جوان تھے نا, ان کو نبی نے حکم دیا, اور وجہ یہ کیا بیان کی کہ یہ بالکل شاب کہتے ہیں نوجوان کو, صرف جوان کو نہیں کہتے. نوجوانی کے حکام کچھ اور ہیں, ادھیڑ عمر کے حکام کچھ اور ہیں, بڑھاپے کے حکام کچھ اور ہیں. تو میں جب لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہوں نا ان سب ان کی عمروں کا, وہ کنوارا ہے تو اس کے حکام کچھ اور ہیں, شادی شدہ ہے تو اس کے حکام کچھ اور ہیں, ایک شادی ہے تو حکام کچھ اور ہیں, 4 بیوی ہیں تو حکام بالکل چینج ہو جاتے ہیں. وہ بیچارہ اپنی بیویوں سے نظریں چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی 4 بیویاں ہوتی ہیں نا, میری ابھی ہے نہیں 4, میرے اوپر فٹ نہ کریں آپ لوگ, جس کی 4 ہوتی ہیں نا 4, اس کو تو بیچارے کو اپنی بیگم کو دیکھنے کے لیے بھی کچھ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو عفت اور پاکدامنی آتی ہے نا نکاح سے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا نہیں جاتا. اب مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی خاتون سے جا کے مل لیتے ہیں اور بہن بہن کر کے بات کر رہے ہیں, اور نیت بھی ہے کہ اس کو دین کے قریب لے کر آئیں گے, تو ان پر آپ وہ احکام نہیں جاری کر سکتے جو ایک لونڈا لپاڑا جو سارا دن عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ تو تبلیغ بھی کرے گا. تو ہم کہیں گے, میرے لوگ پوچھتے ہیں فیس بک پر, میں ایک لڑکی دوست بن چکی ہے, میں اس کو اسلام کی باتیں سکھا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ چھوڑ دو, آپ اس کو اسلام کی باتیں نہیں سکھاؤ, ٹھیک ہے نا. اس کے ابا ہیں, اس کے ماموں چاچا کو سکھانے دو, آپ اس سے فری ہونے کی کوشش, لیبل اسلام کا لگایا جا رہا ہے. تم جوان آدمی, تم کیوں جوان لڑکی سے دوستی لگائی ہوئی ہے بھائی تم نے؟ میں نے کہا اس کو علماء کے بیانات بھیجو, درس قرآن کے لیے بہت سارے علماء, ان کی لنک بھیج دو. تم کیوں فری ہونے کی؟ میں نے کہا اپنی اماں کو کیوں نہیں سکھایا آپ نے کبھی اتنے شوق سے, اپنی بہن کو کیوں نہیں سکھایا؟ اس کی فکر لگی ہوئی, کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں وہ اسلام پہ آ جائے, وہ اسلام پہ. میں نے کہا اپنی بہن کی فکر کرو بھائی, پہلے اپنی خالہ ماموں کی فکر کرو. نا 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 نا, وہ چونکہ خوبصورت ہے لہذا اس کو جہنم سے بچانے کی فکر بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا, احکام سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی, میں جلدی سے وہ بات کو سمیٹ کے ختم کروں. تو وہ جو مسئلہ تھا نا ان کا, گوروں کا, جب مذہب کو انہوں نے سائڈ پہ لگایا, انہوں نے کہا یار یہ
پادری کباب میں ہٹ. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ اسلام کا امیج ایسا دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے, اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ عمل نہیں ہو سکتا. ایک صاحب نے کہا کہ میں ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے گیا انٹرویو دینے کے لیے, تو خاتون انٹرویو لے رہی تھی, تو ہم نے سنا ہوا تھا نظریں نیچی رکھنی چاہیے, تو نظر اٹھائی نہیں, تو وہ اس نے فیل کر دیا نا کہ اس کو بات کرنے کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, مینرز نہیں ہے. تو کہنے لگے میں نے وہ بد نظری کے خلاف بیانات اتنے سنے تھے. تو میں نے کہا دیکھو جوان عورت کو دیکھنا کوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے, لیکن آپ وہاں لڑکی دیکھنے تھوڑی گئے تھے سمجھ رہے ہیں, وہ لڑکی دیکھنے تھوڑی گئے تھے, آپ وہاں انٹرویو دینے کے لیے گئے تھے. تو انٹرویو میں تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے بات کی جاتی ہے, تو دل کی حفاظت کرتے, بہن سمجھتے اس کو, انٹی تو سمجھتے لیکن کہتے نہیں, ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے فیل کر دیتی ہے آپ کو. تو یہ گنجائش ہے. میں نے کہا بھائی مجبوری کے حکام, اب ایک آدمی وہ زیور بیچ رہا ہے, جیولری کی دکان ہے, وہ انٹی کو دیکھ ہی نہیں رہا, تو انٹی تو ہاتھ صاف کر کے بعد میں کیمرے میں دیکھ رہا ہے, تو کیمرے میں بھی تو دیکھے گا ہی نا انٹی کو. تو بہت سی انٹیاں وہ کیا کرتی ہیں, دکاندار دیکھ نہیں رہا تو ادھر سے چیزیں صاف ہو رہی ہیں ان کی. تو میں نے کہا تاڑ کے دیکھنا یا غلط نیت سے دیکھنا بری حرکت ہے, لیکن جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں دیکھنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے, اجازت دی ہے, وہ اس میں حرج نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے, یہ باتیں کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا شروع کر دیں. تو بھائی دیکھو اصل یہی ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ فرماتے ہیں مومنین سے کہیں اپنے نظروں کی حفاظت کریں. اس سے کیا ہوگا, ویحفظوا فروجہم, اپنی شرمگاہیں بھی ان کی محفوظ رہیں گی. جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے, بد نظری سے. جس نے یہیں بریک لگا لی وہ آگے گناہوں سے بچ جائے گا, اور جس نے یہاں بریک نہ لگائی وہ آگے بڑے بڑے گناہوں میں پڑتا ہے. تو ان گنجائشوں کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھانا شروع کر دے اور حرام کی طرف نہ جانا شروع ہو جائیں. تو اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے, اس لیے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ دلوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. تو غلط ہی ہوتا ہے, اس کو کبھی صحیح نہیں کہا جا سکتا. تو خیر انہوں نے کیا کیا اپنی ڈکشنری سے, یہ میں نے بیان شروع کہاں سے کیا تھا, میں وہ آرڈر کے میں حکام کس میں بیان کر رہا تھا نا, جلدی سے سمیٹتا ہوں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں وہ میں بتا رہا تھا, گوروں نے جب مذہب کو نکالا نا, پادریوں کو بھی سائڈ پہ لگا دیا. دو وجہ سے, ایک تو یہ کہ مذہب بہت سی چیزوں میں عیاشیوں میں رکاوٹ بن رہا تھا, دوسرا یہ کہ وہ ظاہر ہے وہ مذہب کا انہوں نے اتنا بھیانک امیج بنایا ہوا تھا کہ وہ ویسے ہی فالو کرنے کے قابل تھا نہیں, وہ بہت خطرناک تھا. جیسے ہمارے بعض لوگ مذہب کو اتنا ڈراؤنا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے معاشرے میں, اب جس کو یہ بتا دیا ملٹی نیشنل کمپنی میں جو خاتون بیٹھ کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے, تو وہ تو بیچارہ 2-4 انٹرویو میں فیل ہوا, وہ تو پھر گیا نا کام سے, وہ تو پھر وہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا. نتیجہ بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. وہ کہہ رہے جب مذہب کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو جتنا فالو کر رہا ہوں اسے بھی چھوڑ دو. ماں باپ کی اطاعت جب بتائی جاتی ہے کہ ماں باپ کو فالو کرنا ہے, اطاعت کرنی ہے, اطاعت کو بعض دفعہ اس میں اتنا مبالغہ کر دیا جاتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں ماں باپ کو اولاد پہ زبردستی کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ وہ گنجائشیں نہیں بتائیں گے, ایک ہی رخ بتائیں گے, تو اولاد بغاوت پہ اتر آتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی ہم اسلام کو فالو نہیں کر سکتے, اسلام نے والدین کے اتنے زیادہ حقوق بیان کر دیے کہ ہماری اپنی پرسنل لائف تو اب کسی کام کی رہی نہیں ہے. تو پورا علم بعض دفعہ نہیں ہوتا, ایک پہلو دکھایا جاتا ہے دوسرا نہیں دکھایا جاتا. ہم جیسے ناقص علم والے لوگ, تو اس کا نقصان یہ نکلتا ہے کہ مذہب سے پھر انسان بغاوت پہ اترتا ہے. تو یہی ہوا, یہودیت اور عیسائیت کا جو منظر پادریوں نے پیش کیا, جو اصل عیسائیت نہیں تھی, اس کی وجہ سے بھی جو لبرلز تھے وہ مذہب سے باغی ہونا شروع. اب جب مذہب کو انہوں نے نکالا ہے تو مینرز کہاں چلے گئے بھائی, اب تو بولنا پڑے گا نا تیل لینے. اب وہ آخرت کا خوف کہ میں فیکٹری میں ملازم کیا میں کام پورا کروں, تنخواہ تو پوری لے رہا ہوں, کام بھی ذمہ داری سے پوری کروں, تو اس نے وہ کام پورا کرنا چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ جو فیکٹری کا مالک ہے نا, اس کمبخت نے مجھے اپنے فائدے کے لیے رکھا ہوا ہے, تو جہاں مجھے اپنا فائدہ ملے گا میں اپنا فائدہ اٹھاؤں گا, جہاں اس کو اپنا فائدہ ہوگا. یہ کوئی زکوٰۃ خانہ نہیں ہے, یہ صحیح ہے نا, یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے, یہ اپنے فائدے کے لیے رکھا ہے اس نے مجھے. تو چوریاں اور کرپشن اور جھوٹ یہ چیزیں جب شروع ہوئیں تو پھر انہوں نے اس پہ ورک شاپس کروانا شروع کی. مینرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے, دیانتداری سے کام کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, اس سے یہ ہوتا ہے, اس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن چونکہ اس کے پیچھے آخرت نہیں تھی, اس کے پیچھے فیکٹری کے مالک کے اپنے مفاد تھے کہ میری فیکٹری ترقی کرے. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب لے گئے کہ اپنی فیکٹری میں میرا بیان کروایا کہ ان سے بولیں تمیز سے کام کیا کرے نا, اس کے بڑے قیامت کے دن ثواب ملے گا اس پہ. تو میں نے بیان کیا بھائی دیکھو ذمہ داری سے اپنی مزدوری پوری کیا کرو, یہ کیا کرو, بہت ثواب ملے گا, اور باس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تنخواہیں ٹائم پہ دے دیا کرے.
آئی بات سمجھ میں؟ اور کچھ غریبی بھی کبھی کبھار بولو نا دے دیا کرے. تو وہ اس طرح پہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ تو مسئلہ کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ کہہ رہے تھے ان کو کہیں کچھ خود سے بھی کر دیا کریں بغیر تنخواہ کے, یعنی فیکٹری کو ترقی دینے کی دل و جان سے کوشش کریں, دل و جان سے. تو میں نے کہا یہ دل و جان سے کوشش کیوں کریں گے؟ ثواب کے لیے نا, اللہ راضی ہوگا نا تبھی تو کوئی کوشش کرے گا. یار باس کا حق تو نہیں ہے لیکن میں اچھا اس کو اور ترقی کرے, میں ایک اچھا ملازم ثابت ہوں گا, قیامت میں اجر ملے گا. تو میں نے کہا اجر جب اس کو ملے گا تو آپ ان کی سیلری بڑھا دیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ اجر بولو بھائی ملے گا. تو ہوا یہ گوروں میں کہ انہوں نے کیا کیا, یہ مینرز ٹوپی ڈرامے چلا کے نا کچھ ایسے ورڈ اور ورک شاپیں شروع کروا دیں صرف اس لیے کہ ہماری فیکٹری کیا کرے گی, ترقی کرے گی, کمپنی مضبوط ہوگی. اپنا معاملہ ان کا ویسے کا ویسے ہی رہا. اب مثال کے طور پر دنیا میں جتنی بڑی طاقتیں ہیں, مینرز اخلاقیات بہت بولتے ہیں نا یہ لوگ, اپنے اخلاق کا عالم دیکھو. عراق کا بیڑا غرق کیا کہ نہیں کیا؟ یہ اخلاق ہیں صرف تیل حاصل کرنے کے لیے. عراق کے تیل کے کنووں پہ قبضہ کرنے کے لیے ان بڑی طاقتوں کے مینرز کہاں چلے گئے؟ تیل لینے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ یہ جو قوم کو مینرز سکھائے جا رہے ہیں یہ اس لیے کہ ملک ترقی کرے, لہذا جہاں اچھے مینرز کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا وہاں مینرز بہت اچھے, اور جہاں کرپشن کی وجہ سے ملک ترقی کرے گا تو مینرز گئے تیل لینے. تو دنیا پہ دیکھو کیا حال بنایا ہوا ہے دنیا کا, ظلم اور بربریت کا میدان گرم ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا سے خون چوسا جا رہا ہے. کتنے بچے عراق میں ان کا حالت دیکھو, بیچاروں کو بھوکے مر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے؟ شام میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, اور افغانستان میں دیکھو کب سے جنگ چھڑی ہوئی ہے. 2001 سے 2020 سال ایک ایسے ملک میں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, ڈیزی کٹر بموں کے ذریعے وہاں بمباری ہو رہی ہے. تو مینرز ہیں یہ. تھینک یو کرنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہر بات کے شروع میں تھینک یو, ہر بات کے آخر میں تھینک یو, کیونکہ یہ کیا ہیں؟ مینرز ہیں. یہ کیسے مینرز ہیں یار کہ میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو اتنا اچھا اتنا میٹھا تھینک یو اور پلیز کوئی بھی آرڈر دینے سے پہلے 3 دفعہ پلیز کا لفظ لگاؤں گا تاکہ آپ مجھے جلاد نہ سمجھیں. اور جب موقع ملتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو بندوق رکھے آپ کا بٹوا نکالا میں نے, اور بٹوے سے پیسے نکال کے جیب میں رکھے اور تھینک یو کہہ کے آپ کو بٹوا واپس کر دیا. یہ کون سے مینرز ہے بھائی؟ تو جب مذہب نہیں ہوتا تو مینرز کا لیبل ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی. اب آپ دیکھو اٹلی پہ جب حالات آئے نا ابھی کورونا کی وجہ سے, بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے, اٹلی پہ جب حالات آئے ہیں نا کورونا کی وجہ سے تو اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی ہمارے حالات ٹھیک ہوئے ہم یورپ سے الحاق ختم کر دیں گے. اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. کیوں کہ اس موقع پہ باقی یورپ کو جتنا ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا, جو مینرز پہ ورک شاپس کرا کے آدھے ہو گئے ہیں, تو انہوں نے ان مینرز کا خیال بولو نا بھائی نہیں کیا, افراتفری میں. تو مینرز میں آپ کو بتا رہا ہوں فیکٹریوں کے مالکان کے, کمپنیوں کے مالکان کے کیا ہوتے ہیں. مزدور ہلاک ہو جائے نا, مزدور جیسے کسی ایسے کام پہ لگایا کہ وہ کرنٹ لگ کے مر گیا تو کیس ہی جھوٹا بنتا ہے, ٹھیک ہے نا, بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ 10 سال اس نے ہمارے ساتھ کام کیا, ہم اب اس کے کچھ لواحقین کی مدد کریں, کچھ اس کے ساتھ مدد کریں. وہ ہوتا کیا ہے عام طور پہ کہ ہماری فیکٹری میں ہلاک نہیں ہوا ہے. یہ تو وقت پورا ہو گیا تو اس کی بہت ساری مثالیں, میں جلدی سے بات سمیٹوں بس آدھا منٹ کے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا, اللہ نے جو ہمیں آرڈرز دیے ہیں, اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں, وہ جلاد بن کے نہیں دیے. ہر حکم میں اللہ بسا اوقات حکمتیں بیان کرتے ہیں. جو میں نے آیت پڑھی, فرمایا کہ اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو, اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. تو یہ اللہ آرڈر بھی دیتا ہے, ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور حکمتیں بھی بیان کر رہا ہے. تو انشاءاللہ پھر میں جمعے کی نماز کے بعد اس بات میں کچھ بتاؤں گا, کیونکہ وقت ابھی پورا ہو گیا ہے. تو جمعے کی نماز کے بعد ہوگا یہ کہ جو چندہ مندہ ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ تھوڑی دیر صبر کر لیا کریں, اس کے بعد 4 سنتیں پڑھیں, اس کے بعد جن لوگوں نے بیٹھنا ہے بیٹھیں, جنہوں نے جانا ہے جائیں. تو 10-15 منٹ جو سوال جواب کا سیشن بھی ہوتا ہے اس میں, تو جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, اور تھوڑا سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ہی بیٹھیں, ٹھیک ہے نا, مل کے. فی الحال احتیاط یہی ہے کہ نہ بیٹھیں مل کے, تو ذرا فاصلے سے بیٹھیں. میں تو کہہ رہا ہوں نمبر وہ پیچھے لکھوا لیں, فاصلہ رکھیں. بسوں پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فاصلہ رکھیں, تو آپ بھی لکھوا لیں. ہر وقت بار بار لوگوں سے یہ کہنا کہ بھائی فاصلہ رکھو, مانتے کہاں ہیں لوگ, تو ایک دفعہ لکھوا لیں.
کمر پہ, ادھر کمر پہ جو ہے نا لکھوا لیں کہ کیا کیا لکھنا ہے, فاصلہ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس کو بند کرو نا, جنریٹر کی آواز بہت آ رہی ہے, یہ کھڑکی بند کر دیں تاکہ آواز نہ. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آپ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پسینہ نکلتا ہے, اس سے ہمارا فیٹ بولو بھائی کم ہوتا ہے. قدرت کی طرف سے بڑا اچھا انتظام آپ کے لیے ہو گیا ہے. تو اتنا زیادہ موسمی تغیرات سے بچنے کی کوشش کریں گے نا تو نقصان کس کو ہوگا, آپ کی باڈی کو ہی ہوگا. تھوڑا سا انسان کو محنت کا, مشقت کا عادی ہونا چاہیے. یار یہ کھڑکیاں بند کرو, جنریٹر کی آواز تو کم ہونا یار. دیکھیں ایک اصولی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیچر کبھی چینج ہوتی ہے, بولو نا, فطرت کبھی چینج ہوتی ہے. مثلاً اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی, لیکن کیا گلوکوز کی بوتل پہ چلتا ہے اب وہ؟ بھائی اتنی ترقی کر لی, ڈاکٹروں نے ریسرچ کی کہ ہم جب روٹی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں تو اس سے نشاستہ بنتا ہے, گلوکوز بنتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, باڈی رن ہوتی ہے. تو اب روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اب سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کو کنٹرول کریں بھائی, مائک کو, ہیلو شور ہو رہا ہے. سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اب ڈائریکٹ گلوکوز پینا چاہیے. چند دن تو چل جائے گا, لیکن اس کے بعد چلنے کے قابل نہیں رہے گا. 4000 سال پہلے بھی ہمیں روٹی کی ضرورت تھی, آج بھی ہمیں روٹی کی ضرورت ہے. جاپان کا سائنسدان بھی کیا کھائے گا, روٹی کھائے گا تو ریسرچ کر سکے گا, روٹی نہیں کھائے گا تو ریسرچ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں کہ ٹیکے لگا کے چلے, وہ 2-4 دن چلے گا, 1 ہفتہ چل جائے گا, اس کے بعد اس کا بھی انا للہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ نیچرل نہیں ہے. اسے بھی انڈے کھانے ہیں, اسے بھی دودھ پینا ہے, اسے بھی مکھن کھانا ہے, یہی ہے نا. ارے جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے وہ یہی ہے جو پہلے تھی. پہلے حکیم تھے, اب ڈاکٹر ہیں. تو پہلے حکیم کہتے تھے بھائی دودھ بھی پیا کرو, انڈے بھی کھایا کرو, یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے انڈا. اب ڈاکٹر کہتے ہیں انڈے میں پروٹین. نام چینج ہو گئے ہیں, پروٹین, طاقت کا لفظ کو انہوں نے پروٹین بنا دیا, ٹھیک ہے نا. جو نشاستہ تھا اس کو کاربوہائیڈریٹ کہنا شروع کر دیا, لیکن سب کچھ ہے وہی. نہار منہ ایک سیب پہلے بھی تھا آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے, آج بھی کیا ہے بھائی سیب کھاؤ. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے پرانے زمانے میں ہم سیب کھاتے تھے, اب ڈائریکٹ آئرن کھانا, کیل کھانا شروع کر دیں گے ہم. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئرن کے کیپسول کھا رہے ہیں نا, تو وہ بھی تو اسی سے نکالے ہیں, وہ کوئی کیل سے تھوڑی نکالے انہوں نے, وہ بھی تو یہی ہے. اور وہ بھی اوریجنل کا آلٹرنیٹ, جو اوریجنل ہے نا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. یعنی آپ سیب کھا کے جو آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے, جو فائدے ہوتے ہیں, وہ آئرن کے کیپسول میں کچھ فائدے ہوں گے تو کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں. تو اب اچھی طرح سمجھیں کہ جو فطرت کے اصول ہیں, جو نیچر کے اصول ہیں, وہ کبھی چینج بولو بھائی نہیں ہوتے. تو یاد رکھو اللہ نے دانت دیے چبانے کے لیے, اگر یہ دانتوں سے چبانا چھوڑ دیں گے تو دانتوں کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور میدے کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ میں روٹی گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پیوں گا تاکہ دانتوں سے چبانے کی ٹینشن سے میری جان چھوٹ جائے. کتنے دن پیو گے بھائی؟ روٹی لکوڈ فارم میں نہیں ہے, وہ سخت ہے. تو ٹھوس غذائیں کھانا بھی کیا ہے, ضروری ہے. تبھی بچہ جب 6 مہینے کا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں 6 مہینے کے بچے کو ٹھوس غذائیں کھلانا شروع کر دیں, کہتے ہیں نا. اب بھائی سوال, بھائی ٹھوس غذائیں کیوں کھلائیں؟ وہ جتنی انرجی روٹی میں, وہی کیپسول بنا کے ڈائریکٹ کیپسول کھلا دو بچے کو. نہ بھائی, جو پروسیس قدرتی ہے وہ چینج نہیں ہوگا. تو یاد رکھو بالکل اسی طریقے سے اللہ نے ہاتھ دیے وزن اٹھانے کے لیے, ٹانگیں دی چلنے اور دوڑنے کے لیے. اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ٹرینوں کا زمانہ آ گیا, جہاز کا زمانہ آ گیا, گھوڑوں کا زمانہ کہاں چلا گیا بولو نا. ابھی تو وہ تیل لینے گیا ہوا تھا نا, وہ جو مینرز گئے ہوئے تھے تیل لینے, اب گھوڑے کہاں چلے گئے, سوائے ارطغرل میں رہ گئے گھوڑے ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ یہ کہیں کہ میں یہاں سے وہاں جہاز میں, ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ 5 کلومیٹر کا سفر فار ایگزامپل آپ سے کہا کہ آپ طے کیا کریں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی. آپ نے بائک نکالی, 10 کلومیٹر چلے گئے آپ, تو کام جس کام کے لیے نکلے تھے وہ کام تو ہو جائے گا, مگر صحت کہاں چلی جائے گی ہے بھائی؟ وہ وہیں چلی جائے گی. کیونکہ اللہ نے جو ٹانگیں دی ہیں نا وہ چلنے کے لیے دی ہیں, ان سے اگر نہیں چلو گے تو ٹانگیں سائنسی ترقی سے متاثر نہیں ہیں. ٹانگ یہ نہیں کہے گی کہ چونکہ اب تیرا کام بائک پہ ہو جاتا ہے, جہاز پہ ہو جاتا ہے, ٹرین میں ہو جاتا ہے, لہذا اب مجھے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنا چلنا ضروری تھا اب اتنا چلنا ضروری نہیں ہے, لہذا مجھے نہیں چلاؤ. بھائی یہ برباد ہو جائیں گی ٹانگیں. اور ٹانگیں صرف برباد نہیں ہوں گی, ٹانگیں جب چلتی ہیں نا, ورک کرتی ہیں, تو فیٹ بھی کم ہوتا ہے نا,
تو وہ فیٹ بھی بڑھنا شروع, ٹانگیں بھی خراب, گھٹنے بھی خراب, کولیسٹرول لیول بھی اوپر, دل بھی خراب, پھر کھوپڑی بھی خراب. تو باڈی کا ایک پارٹ نہیں خراب ہوتا, ہر چیز اللہ نے دوسرے سے جوڑی ہوئی ہے. ہاتھوں سے وزن اٹھانے کا کام اگر ختم کر دیں گے, آج ہاتھوں کی ایکسرسائز کیا ہو رہی ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں بس انگلیوں سے جو ٹھش پش ہو رہا ہے نا تھوڑا سا, یہ مسلس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. ہمارا ینگ جنریشن, ہماری جو ہے نا ینگ جنریشن بہت اس سے خوش ہے کہ میرے مسلس کیا ہو رہے ہیں, مضبوط. یہ کیا ہو رہا ہے کمپیوٹر پہ انگوٹھے کی ورزش ہو رہی ہے, وہ سوری موبائل پہ. یہ ورزش نہیں ہے بھائی, یہ ورزش کے نام پہ کیا ہے, اس کو مذاق کہہ سکتے ہیں آپ. تو ہاتھوں کو بھی ورزش چاہیے, کیونکہ انسان چینج نہیں ہوگا, روحانی اعتبار سے بھی ویسے ہی اس کو رہنا پڑے گا جیسے صدیوں پہلے تھا. عبادت کرنی پڑے گی, روزہ رکھنا پڑے گا, تہجد پڑھنی پڑے گی. روحانی اعتبار سے اس کی ریکوائرمنٹ جو صدیوں پہلے تھی آج بھی وہی ہے روحانی صحت کے لیے. جسمانی صحت کے لیے بھی جو صدیوں پہلے ریکوائرمنٹ تھی آج بھی وہی ہے, بلکہ آج اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ جو پسینہ نکلتا ہے, گرمی میں گرمی لگنا, سردی میں سردی لگنا, یہ صحت کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا روٹی کھانا. اللہ نے جو 4 موسم پیدا کر دیے یہ غلط نہیں کیے ہیں بھائی. اللہ کو بھی تو پتا تھا نا کہ یار یہ سردی میں گھبرا جاتے ہیں تو گرمی میں پریشان ہو جاتے ہیں, تو ایک جیسا موسم پیدا کر دو. قدرت نے کوئی چیز بیکار پیدا کی ہے؟ قرآن میں آتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے. تو یہ جو موسم آتے ہیں نا, اس کا انسانی صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے, بشرطے کہ یہ موسم آئیں. آپ جب گرمی آتی ہے تو اے سی کے ذریعے گرمیاں آنے دیتے ہی نہیں ہیں آپ, ایئر کنڈیشن کے ذریعے. جب سردیاں آتی ہیں تو ہیٹر کے ذریعے سردیاں آنے بولو بھائی دیتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب آپ کے 4 موسم نہیں آ رہے, وہ 5 منٹ کے لیے آ رہے ہیں جتنی دیر میں آپ آفس سے باہر نکلے تھے, پھر ایک دم بھاگ گئے آپ. اب آفس سے نکل کے گاڑی میں بیٹھے تو اے سی, گاڑی سے نکل کے گھر میں گئے تو اے سی, گھر سے نکل کے آپ کسی دوست کے ہاں گئے تو وہاں اے سی, وہ گاڑی میں اے سی سے آپ کی صحت کی ایسی کی تیسی, یعنی وہ بھی اے سی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کریں, تھوڑا سا دھوپ بھی برداشت کرنا سیکھیں, گرمی برداشت کرنا سیکھیں. بچوں کو بھی تھوڑا دھوپ میں بھیجا کریں, بولا جا بیٹھا ہوا ہے یہاں مسٹنڈا بن کے, انڈے لے کر آ. اب وہ بچہ کہ امی مجھے گرمی لگ رہی ہے, ایکچولی بہت دھوپ ہو رہی ہے. بول چل نکل جا دھوپ میں جا. تو ہمیں یاد ہے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو لائن میں لگتے تھے نا صبح صبح, تو جو بالکل برگر فیملی کے بچے ہوتے تھے نا, لائن میں تھوڑی دیر کھڑے ہو کے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. روزانہ ایک نہ ایک واقعہ آتا تھا سامنے. ہم حیران ہوتے تھے یار ابھی 5 منٹ وہ پرے ہوتی ہے نا اسکولوں میں, جس دن گرمی ہوتی تھی نا تو بچے لڑکتے تھے. ہم کہتے تھے ابھی 5 منٹ ان کو گزرے نہیں اور یہ لڑکنا شروع. تو معاشرے میں سروائیو کیسے کرو گے بھائی؟ یہ وہ بچے ہیں جو 24 گھنٹے کہاں رہتے ہیں, اے سی میں. تو اب ان کو پرے کے لیے بھی صبح جو اسکول میں ہوتی ہے اس کے لیے بھی اے سی چاہیے. تو وہ پھر ماں باپ نے نکال دیا ہوگا ان کو کہ ہم ایسے تھکے ہوئے اسکول میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے جہاں گراؤنڈ میں بھی اے سی نہیں ہے. یہی ہوگا. تو اس لیے تھوڑا سا عادی بنائیں اپنے آپ کو, صبح جاگنگ کر کے پسینہ نکالا کریں, خوب نکالیں پسینہ, اور مزہ آئے گا اس سے انشاءاللہ. دیکھو آپ کا دن اتنا اچھا گزرے گا جس دن آپ نے صبح جاگنگ کی اور طبیعت سے اپنا پسینہ آپ نے بہایا. مرنے لگیں تو چھوڑ دیں, پھر اگلے دن کریں, پھر مرنے لگیں, ایک دن آئے گا مرنے لگیں گے ہی نہیں انشاءاللہ. تو ابھی دیکھو کراچی میں ہی اسٹروک ہوا تھا نا, ایک دم جنازے اٹھنا شروع ہو گئے. حیران یار, یہ گرمی تو ہمیشہ سے آتی رہی ہے, پہلی دفعہ تھوڑی آئی ہے, لیکن جنازے اتنے پہلے نہیں دیکھے. وجہ کیا ہے؟ ایئر کنڈیشن, ہر وقت اے سی, ہر وقت اے سی. ایئر کنڈیشن کی ہوا ڈاکٹر لوگ ہی بتاتے ہیں کہ یہ وہی ہوا گھوم گھوم کے دوبارہ آ رہی ہوتی ہے, یہ فریش ایئر تھوڑی ہے. تو اے سی لگائیں گھر میں, میں منع نہیں کر رہا, لیکن تھوڑا سا گرمی کا بھی اپنے آپ کو عادی بنائیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا لوڈ شیڈنگ. یہ جو KESC والے ہیں نا, ان کا بہت بڑا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ یہ ہمیں آسمان کے ستارے بھی رات کو دکھا دیتے ہیں, اور ہمیں ملیریا سے دفاع کے لیے مچھر بھی, جب گرمی ہوتی ہے پنکھا نہیں چلتا تو مچھر بھی آتے ہیں, تو اس سے ملیریا کے خلاف ہماری باڈی میں ریزسٹنٹ پاور, ہمیں اتنے کروڑوں مچھر کاٹ چکے ہوں گے نا اب تک. اس کسی انگریز کو یہ ایک مچھر جو ہمیں کاٹتا ہے نا, انگریز کو کاٹے, آپ دیکھو وہ زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. ہمیں اربوں کھربوں مچھر اب تک کاٹ چکے ہیں. اب ہم مچھر لیس ہو گئے ہیں الحمدللہ.
مچھر سے نہیں مرتے اب ہم اتنے. یہ ریسرچ ہے, میں نے BBC کی رپورٹ پڑھی تھی کہ ساحل سمندر پہ جو لوگ رہتے ہیں یا ادھر ادھر جو ہے نا, بہت سے ان کو ملیریا کیوں نہیں ہوتا, ان کو بڑے خطرناک مچھر کاٹتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ملیریا لیس ہو چکے ہیں, ان کو اتنے مچھروں نے کاٹا ہے کہ ان کی باڈی نے اینٹی باڈیز بنا لی ہیں, اب یہ مچھروں سے ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو اب مچھر کے علاوہ کوئی مخلوق چاہیے ان کو مارنے کے لیے. تو تھوڑا سا گرمی برداشت کرنا سیکھیں, پسینے میں بیٹھنا سیکھیں, گھر والوں کو بھی سمجھائیں, بیوی بچوں کو بھی سمجھائیں یار تھوڑا سا جو ہے نا معاشرے کے ساتھ, یعنی اتنا بھی ماحول کے خلاف مت چلو, تھوڑا سا ماحول کے عادی بنو. پنجاب میں لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہوتی تھیں کیونکہ چاروں موسم پنجاب میں بھرپور طریقے سے آتے تھے. سردی بھی بھرپور آتی ہے پنجاب میں, گرمی بھی بھرپور, خزاں بھی, بہار بھی. اس وقت پنجاب والوں کی صحتیں بہت اچھی. اب آپ دیکھیں پنجاب والوں کی صحتیں ڈاؤن ہو رہی ہیں, توندے نکلنا شروع ہو گئی. پہلے ہمیں بچپن میں یاد ہے پنجاب کے جو ہمارے رشتے دار تھے وہ الگ ہی نظر آتے تھے, وہ لمبی لمبی ہائٹ ہیں اور لسی مسی شسی ہو پی رہے ہوتے تھے. وہ جتنی لسیاں پیتے تھے پسینہ بن کے نکل جاتی. اب لسی تو اسی اسپیڈ سے چل رہی ہے, کھجی کے پائے اور پتہ نہیں پنجاب کی مشہور خوراکیں ہیں نا. میں گجرانوالا گیا, اتنے پائے کھائے جاتے ہیں, ایک دوست کہنے لگے یا بھینسیں کیا اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں یہاں پہ, سارے پائے تو انہوں نے کھا گئے بھائی. صبح ہر ناشتہ ان کا اتنے پائے کے اتنے بڑے بڑے وہ ڈونگے بھر کے پیتے ہیں. اچھی بات ہے پئیں, لیکن گرمیوں میں وہ نکلتے بھی ہیں نا, اب نکلنے کا راستہ بند کر دیا تو پھر وہ پائے کھا کے پھر وہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے مر رہے ہیں. تو اس لیے احتیاط تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے باڈی کو مشقت کا عادی بنانا چاہیے. اور جو ہے نا بھاگنا دوڑنا, تھوڑا گرمی ہے تو گرمی میں بیٹھیں تھوڑی دیر, پسینہ نکلے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس سے کوئی بیکٹیریا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بیکٹیریا انسان دوست ہوتے ہیں, کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. آپ کو پتہ ہے جن جانوروں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے, ان جانوروں کی بیٹیں, ان جانوروں کا پیشاب, ان کی مینگنیاں, ان کا گوبر انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا. گائے بھینسیں ہیں نا انسان کی خدمت کے لیے, ان کے گوبر میں بیماریاں نہیں ہیں, حالانکہ یہ تو گندگی ہے. آپ نے دیکھے گوالے بیمار ہوتے ہوئے, یہ تو سارا دن گائے کے گوبر میں رہتے ہیں نا, لیکن کبھی نہیں ہوتا کہ یہ اس گوبر کی وجہ سے بیمار ہو جائے. بلکہ گوالا بھینس سے زیادہ موٹا ہوتا ہے آج کل. وہ بھینس اتنی ماشاءاللہ, موٹے سے مراد صحت مند, بھینس اتنی صحت مند نہیں ہوتی جتنے دودھ والے ہوتے ہیں جو ہر وقت بھینسوں میں رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ گوبر سے بچنا چاہیے, لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ جانور انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیے صدیوں سے. تو اب اگر اللہ ان کی گوبر پیشاب میں بیماریاں رکھ دیتا ہے نا خطرناک, تو پھر یہ انسان کی خدمت کے قابل نہیں رہتے. ہر وقت انسان اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ ان کو اتنا دور رکھو شہر سے کہ وہ گوبر کا کوئی جرثومہ اٹھ کے نہ آ جائے. اب یہ گاؤں دیہاتوں میں لوگ وہاں رہ بھی رہے ہیں, وہیں ان کی گائے بندی بھی ہے, کوئی بیمار نہیں ہوتے. کبوتر, اس کی بیٹ میں بیماریاں ہیں. جو گھروں میں کبوتر پالتے ہیں بہت سارے پرابلم ان کے ہو سکتے ہیں. آسٹریلین طوطے ایک صاحب نے پالے ہوئے تھے, روزانہ صفائی کرتے تھے, ان کو سانس کی بیماری ہو گئی. تو مجھے انہوں نے خود بتایا کہ میں نے بہت عرصہ علاج کرایا, میں ٹھیک ہوا, تو پتہ یہی چلا کہ وہ آسٹریلین طوطوں کی بیٹیں ہیں نا ان سے. تو میں نے کہا مرغیاں پالتے, اس سے بیماری نہیں پھیلتی. گائے پالو, بکری پالو, بھینس پالو, کتے سے پھیلے گی بیماری, کتے کے تھوک میں بیماریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے کام ہے نا وہ میرے بھائی غلط نہیں ہو سکتے. تو اس لیے پسینہ نکلنا اور یہ سب چیزیں صحت کے لیے ضروری. بھائی وہ نکاح والے آگے کہ نہیں آ گئے؟ نہیں آ رہے تو چھوڑو جا بھائی. دولہا اپنی شادی میں لیٹ ہو رہا ہے, آپ خود اندازہ لگاؤ یار. تو کوئی کام ٹائم پہ ہوگا؟ اب اپنی شادی میں تو دولہے کو چاہیے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائے نا کیا بھائی شادی ہو رہی ہے. تو آپ ہماری قوم کا اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی شادی میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے تو باقی آفس کون ٹائم پہ پہنچے گا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم لوگ ٹائم کے کتنے پابند ہیں. اچھا دولہا پہنچ گیا ہے, لڑکی والے غائب ہیں. بھائی یہ دولہے کی انسلٹ پہ میں معذرت چاہتا ہوں ان سے. دولہا بھائی کہاں ہے؟ دولہا بھائی کہاں ہے؟ وہ دولہا بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. بھائی آپ کی معذرت چاہتا ہوں, میں نے آپ کے خلاف اتنے غلط قسم کے کمنٹس کیے ٹھیک, لیکن ہوتا ہے دولہے بھی لیٹ ہوتے ہیں. آپ تو چلو وقت پہ آ گئے, لیکن دولہے بھی لیٹ ہوتے ہیں. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے دولہا کیسے لیٹ ہو گیا یار. مفتی صاحب, کمپنیوں سے جو میڈیکل انشورنس ملتا ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض کمپنیوں میں میری سیلری یعنی تنخواہ سے پیسے کٹتے ہیں اور بعض کمپنیوں میں پیسے نہیں کٹتے. ایک تو ہوتا ہے جبری انشورنس, گورنمنٹ کا لا ہے, یا آپ کوئی قسطوں پہ گاڑی خریدتے ہو, کچھ خریدتے ہو, تو کمپنی کہتی ہے انشورنس آپ کو کروانی پڑے گی. وہ تو مجبوری ہے, اس کے بغیر آپ چیز خرید ہی نہیں سکتے. اس کا گناہ کمپنی پر ہوگا, گورنمنٹ کو ہوگا, آپ انشاءاللہ بری ذمہ ہوگے. وہ انشورنس جائز ہے. آپ کو نیشنلٹی نہیں ملتی, کسی ملک کا ویزا نہیں ملتا بعض دفعہ جب تک آپ انشورنس نہیں کرواتے, تو یہ مجبوری ہے. اس کے جائز ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن جائز ہونے کے باوجود جب آپ کو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ کلیم کر کے پیسے کتنے لے سکتے ہیں؟
اتنے جتنی قسطیں آپ نے جمع کرا دی ہیں یا فیوچر میں کرائیں گے, اتنے پیسے حلال ہیں, پروفٹ حلال نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اضافی پروفٹ وہ آپ لیں ضرور کمپنی سے, کیونکہ نہیں لیں گے تو وہ اور سود میں استعمال کریں گے, وہ لے کے ثواب کی نیت کے بغیر کسی خیر کے کام میں لگا دیں اس کو. یعنی آپ کی انشورنس کروائی تھی مجبوری میں, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, کلیم کر کے آپ پیسے نکلوائیں پورے, کیونکہ آپ کی قسطیں تو جا رہی ہیں نا, اور آئندہ بھی جائیں گی, کیونکہ وہ ایگریمنٹ ختم آپ کر نہیں سکتے. تو جتنی قسطیں جا رہی ہیں یا جتنی جائیں گی, ایک لم سم اندازہ کر لگا لیں, اتنے پیسے رکھیں, اور اضافی کیا ہے, بولو بھائی, صدقہ کر دیں آپ. پروفٹ حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ پروفٹ کمانے کا شریعت میں جائز طریقہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انشورنس آپ نے نہیں کرائی, آپ کی کمپنی نے کرا کے دے دی آپ کی انشورنس, آپ سے پوچھے بغیر, وہ بس سیلری سے کہتے ہیں آپ کے پیسے کٹیں گے اور ہم انشورنس کرا دیں گے. اس میں بھی گناہ تو آپ کو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کام کون کر رہی ہے, کمپنی, اور آپ قانون کے کیا ہیں, پابند ہیں. تو جب کمپنی یہ سیلری سے کاٹے گی اور انشورنس کروائے گی تو کمپنی نے کیا ہے, لہذا آپ, اور پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ کلیم کمپنی خود کرتی ہے یا آپ کو رائٹ دیتی ہے کلیم کرنے کا. اگر آپ کو رائٹ دیا ہے تو آپ کلیم کر کے اتنے ہی پیسے لے سکتے ہیں جس کی تفصیل میں نے ابھی, بولو بھائی, بیان کی ہے, کہ جتنی قسطیں کٹ رہی ہیں یا جتنی آئندہ کٹیں گی اتنے رکھ سکتے ہیں. اضافی کیا ہے, صدقہ, وہ ایک حساب لکھ کے رکھ لیے گا. اور اگر کمپنی ہی کلیم کر کے آپ کو پیسے دیتی ہے تو پھر یہ کمپنی کا ہیڈیک ہے, آپ کے لیے وہ پیسے حلال ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ کمپنی جب وہ پیسے لیتی ہے تو کمپنی اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے اپنے پیسوں کے ساتھ اس کو مرج کر دیتی ہے. پھر یوں سمجھا جائے گا یہ سہولت آپ کو کمپنی نے دی ہے, آپ کی کمپنی نے. اب وہ کہاں سے پوری کر رہی ہے, یہ ہیڈیک کس کا ہے, یہ انشورنس کمپنی, وہ آپ کی جو کمپنی جہاں آپ جاب کر رہے ہیں اس کا ہیڈیک ہے. آپ کا کمپنی کے ساتھ معاملہ تنخواہ کا ہے, اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ فی سبیل اللہ ہمارے ساتھ اتنا تعاون کریں گے. تو کمپنی آپ کے ساتھ فی سبیل اللہ تعاون کرتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کمپنی آپ سے باقاعدہ ایگریمنٹ کرتی ہے تو پھر ایگریمنٹ کا اصول وہی ہے کہ ایگریمنٹ میں آپ کے لیے پروفٹ حلال نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہو گیا بھائی. زکوٰۃ پر تفصیلی بیان کریں, میں نے ایک بیان, میرا آڈیو بیان ہے زکوٰۃ پر تفصیلی, زکوٰۃ کے مسائل یوٹیوب پہ آپ لکھیں تو وہ انشاءاللہ, اب چونکہ زکوٰۃ کا ٹائم گزر گیا ہے تو اگلے سال رمضان آنے سے پہلے ایک ویڈیو بیان بھی انشاءاللہ تفصیل سے ریکارڈ کروا دوں گا. مفتی صاحب اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو کیا کریں, فوراً پولیس کو بتائیں, ٹھیک ہے نا. بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے, اس کی دو صورتیں, پہلے سے ہی نہیں پڑھتی تھی اور آپ کو پتا تھا کہ نہیں پڑھتی, تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے بے نمازی سے شادی کی کیوں. دیکھو دیندار لڑکی سے نکاح کرو, اس وقت تو دماغ میں نا عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے, لوگ دین نہیں دیکھتے, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی, نہ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. لیکن یہ بھوت جب اترتا ہے جب آپ کے بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے, بیٹیاں پردہ نہیں کرتی, اور وہ کیوں کریں گی پردہ جب ان کی امی پردہ نہیں کر رہی ہیں تو وہ کیوں کریں گی. پھر آپ پریشان ہوتے ہو, یار میری تو کوئی اولاد بھی میرے ٹریک پر نہیں چل رہی. آپ کہہ سکتے ہو میں اپنی بچوں کی اتنی اچھی تربیت کروں گا کہ وہ ماما کی بات ماننے کے بجائے پاپا کی بات مانیں گے. تو یاد رکھو جب انسان کے پاس برائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں آزادی ہے, اور اچھائی کا راستہ بھی ہوتا ہے جس میں ٹینشن ہے, تو زیادہ تر لوگ کس راستے کو فالو کرتے ہیں, برائی کے. آپ کہیں گے بیٹا ڈرامہ مت دیکھو, ماما خود فلم دیکھ رہی ہوں گی, انڈیا مووی دیکھ رہی ہوں گی, اور بچوں کو مووی میں ڈانس کرتے ہوئے وہ گلوکار اور اداکار بہت اچھے لگ رہے ہوں گے, تو بچوں کو آپ کی بات زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گی. کس کی بات سمجھ میں آئے گی, ماما کی بات بہت اچھی لگی. اور بلکہ نہ صرف یہ کہ ماما کی بات اچھی لگے گی, آپ کی صرف بات نہیں اچھی لگے گی بلکہ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے. یا تو اتنا ہوتا ہے نا آپ اچھے لگ رہے ہیں, باتیں اچھی نہیں لگ رہی, 2-4 دفعہ آپ نے وہ باتوں کو ریپیٹ کیا نا, بیٹا یہ کیا ہے, ہاف سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے پس لڑکا کے گھوم رہی ہو, یہ کیا ہے, یہ کیوں 6 گھنٹے ہو گئے ڈرامہ تمہارے ختم نہیں ہو رہا, فلم ختم نہیں ہو رہی, ایک مووی دوسری مووی اور یہ سب جو کوئی ڈرامے بازی ہو رہی ہے. تو 2-4 دفعہ آپ نے نصیحت کی تو بچی کو آپ کی باتیں اچھی نہ لگنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی اچھے نہیں لگیں گے. بولیں گے پتہ نہیں کس قسم کے ابا ملے ہمیں, ان کے اب ڈیڈی دیکھو کتنے اچھے ڈیڈی ہیں, ان کو خود سینما گھر لے کے جاتے ہیں. پاپا تو ایسے ہوتے ہیں جو مجھے بھی میری ماما کو بھی خود بٹھا کے نئی فلم آئی ہے دکھانے لے کے جائیں, اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ کس قسم کے پاپا اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. بغاوت ہوگی, میں جانتا ہوں گھروں کے حالات, میں باتیں جو کر رہا ہوں نا وہ زمینی حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں جو رپورٹس آ رہی ہیں, ایسے نہیں کہ فرضی قصے سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس لیے میرے بھائی عورت کو بھی چاہیے کہ خود دیندار ہے تو شادی کہاں کرے, دیندار آدمی کے ساتھ, اور مرد ہے
تو کس سے کرے شادی؟ دیندار لڑکی کے ساتھ. بلکہ خود دیندار نہیں بھی ہو تو ہر آدمی چاہتے میری اولاد تو نیک ہو نا. تو اولاد آج کل ماں کو فالو کرتی ہے, ابا کو. بیوی لفٹ نہیں کراتی, اولاد کہاں سے لفٹ کرائے گی بھائی؟ ابا کی حیثیت ہمارے معاشرے میں آج کل خانسامہ کی ہے, جس کا کام ہے گھر کے کام کرنا. ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی تو الیکٹریشین کو لا کے ٹھیک کروانا, واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا, صحیح ہے نا, واپسی پہ آلو پیاز لیتے ہوئے آنا, گوشت لیتے ہوئے آنا, بچوں کی فیسیں پے کرنا, گھر کا رینٹ اگر ہے تو کرائے پر کرایہ دینا اس کا. یہ ساری چیزیں چلتی کس کی ہے بھائی؟ وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی. چلتی کس کی ہے؟ عورت کی چلتی ہے. سب کی چلتی ہے. اس میں ایک صاحب بڑے فنٹر بننے پہ کہہ رہے تھے میں تو گھر میں میری بیوی کی نہیں چلتی, میری چلتی ہے. میں نے کہا یہاں یہ باتیں بہت اچھی ہیں. آپ چونکہ ابھی گھر میں نہیں ہیں تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, میرے گھر میں میری چلتی ہے بیوی کی نہیں چلتی, یہ چونکہ ابھی آپ یہاں ہیں نا تو یہ بہت زبردست بات کی آپ نے, بڑا مزہ آیا. یہ گھر میں کہہ کے دکھاؤ, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا, قرب قیامت میں باندی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ہر کام الٹا شروع ہو جائے گا. جس کی چلنی چاہیے تھی اس کی نہیں چلے گی, جس کی نہیں چلنی چاہیے تھی اس کی چلے گی. تو بہت سی چیزوں میں عورت ہی کی چلنی چاہیے, لیکن ہر چیز میں تھوڑی چلنی چاہیے. تو بہت سے گھروں میں اب سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے؟ الٹا ہو گیا ہے. تو ایسی صورت میں تو دیندار عورت کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کے بچے نے اماں کو فالو کرنا ہے, ابا کو فالو نہیں کرنا. تو اس لیے بہت اہمیت ہے بھائی, با پردہ لڑکیاں لے کر آیا کرو, شادی کرو ان سے, دیندار پہلے سے نمازی ہوں, وہ دیندار ہوں, مدرسے کی عالمہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, ان کو دین کا علم بھی ہوتا ہے. تو اس جگہ ایسے جگہوں پہ پھر وہ 100% درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. مصیبت یہ ہے کہ لوگ کسی عالمہ سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر ایک اس کو رابعہ بصریہ فرض کر لیتے ہیں کہ چونکہ یہ عالمہ ہے تو یہ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی, ٹھیک ہے نا, لہذا اس کو میں پاپے بھی کھلاؤں گا تو کھا لے گی, کیونکہ نبی کے گھر میں تو 40 دن کھانا نہیں پکتا تھا, امی عائشہ نے برداشت کیا, میرے ہاں تو ماشاء اللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. تو وہ کمپیئر کرتے ہیں اس زمانے کی عورتوں سے. تو یہ بھی غلط ہے بھائی, وہ ہے تو اسی دور کی نا, اگر عالمہ ہے تو بس ٹھیک ہے, اس میں کچھ خوبیاں ہوں گی کچھ خامیاں ہوں گی, لیکن اتنی خامیاں نہیں ہوں گی جو بالکل ایک آزاد عورت میں ہوتی ہیں, جو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو. اتنا کم از کم اطاعت کر لے گی کہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نکلے گی نہیں, آپ کی مرضی کے بغیر گھر میں کسی کو آنے نہیں دے گی, آپ کے بٹوے سے پیسے چرائے گی نہیں. کسی عورت میں 3 کوالٹیز اگر اس زمانے میں ہیں تو میرا خیال ہے وہ جنتی ہے بھائی. وہ آپ کی مرضی کے بغیر کسی سے فون پہ باتیں نہ کرے, ٹھیک ہے نا, آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, اور آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے. اور کیا چاہیے بھائی؟ باقی تو روٹی موٹی انڈے پراٹھے اس میں کمی کوتاہی ہے تو سب جگہوں پہ ہوتی ہے, نمک زیادہ ڈال دیا کم ڈال دیا, کھانا نہیں پکایا ہوٹل سے لے آؤ جا کے, وہی ریٹ ہیں بھائی گھر کے بھی آج کل. اور بھائی گھر میں بیوی نہاری نہیں بنا رہی, جا کے ہوٹل سے لے آؤ, وہی ریٹ چل رہے ہیں آج کل. گھر پہ اور باہر کا اتنا فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں پہ سختی کرنا کہ یہ کھانا نہیں پکاتی, یہ پھر مردانگی کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا, دیندار عورت اس زمانے میں کسی کو مل جائے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے جو بے پردہ عورتوں سے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا, میں نہیں کہتا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ بری ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی لیکن وہ اپنے شوہر سے وفا کرتی ہیں, ان کے کسی سے غلط تعلقات نہیں ہوتے, بہت سی ہے, کسی پہ کوئی منفی سوچ نہیں پیدا کر رہا. لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج نکاح کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آزادی اتنی ہو گئی, موبائل ہر ایک کے پاس ہے, فیس بک پہ ہر ایک کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. تو اگر آپ کسی باپردہ خاتون سے شادی نہیں کرتے تو شیطان کو آج کل وسوسے پھیلانے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کہیں یار جب اس کی شادی سے پہلے اتنے فرینڈ تھے تو پتہ نہیں شادی کے بعد ان فرینڈ سے ہو سکتا ہے سلام دعا ہو. یہ وسوسے آج کل شیطان پیدا کرتا ہے, غلط ہے, نہیں ہونے چاہیے لیکن ہوتے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں نا, یار میری بیوی کے اتنے دوست تھے, میں نے شادی کر لی, وہ کہتی تو ہے کہ اب کوئی نہیں ہے, لیکن یار خود اپنے حرکتیں بھی تو ٹھیک نہیں ہوتی نا. اس کو پتہ ہوتا ہے جب میری اتنی فرینڈس تھیں ان سے میری دوستی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس کو بھی اپنے فرینڈ سے دوستیاں ختم نہیں ہوئی ہوں گی. تو یہ اتنے شکوک شبہات آج کل میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ الامان والحفیظ. اتنے شکوک, اس میں وہمی بھی ہوتے ہیں بہت سے جو بلا وجہ شک کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا کچھ نہیں ہے لیکن شیطان کو موقع مل جاتا, کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے. اب لڑکی کے پرانے فرینڈ کا فون آ گیا, وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میاں نہ دیکھ لے, حالانکہ وہ نہیں بات کرنا چاہ رہی, لیکن اس کی گھبراہٹ میاں نے ٹریس کر لی. میاں فون چیک کرتا ہے, ستار بھائی نکلتے ہیں, وسیم بھائی نکلتے ہیں, کلیم بھائی نکلتے ہیں. اب وہ 1000 قسمیں اٹھائے گی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ بتاؤ شیطان کو موقع مل گیا کہ نہیں مل گیا؟
شیطان کہے گا بھائی اس کا تو کام ہے قسمیں اٹھانا, یہ تھوڑی مانے گی, اتنی نیک ہوتی کہ سچی قسم اٹھاتی تو پھر دوستی ہی رکھتی کیوں. تو یہ جو آج کل اتنا گند معاشرے میں پھیل گیا ہے, جو کہ حرام ہے, غلط ہے, بدگمانی جائز نہیں ہے. اگر آپ کی بیوی بول رہی ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ پر یقین کرنا فرض ہے, لیکن ہر فرض کام کیا تھوڑی جا رہا ہے معاشرے میں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں یہ ٹینشن, بولو بھائی, ہو ہی نہیں. گھر میں رہی ہو, گھر سے باہر نکل کے آپ کے گھر میں بولو نا یار بھائی, گھر میں ابا کی نگرانی میں پلی بڑی ہو کو, اور جو ہے اس کو دوستیوں کا پتہ نہ ہو کہ ادھر آ گئی, اس کے پاس ایسا کوئی مس کال نہیں آئے گی, کوئی فون نہیں آئے گا. تو یہ بہتر ہے, میں ایک فرض واجب نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے نا. لیکن بیوی کی دیکھو, ہر شخص میں جب کوئی مرد کا رشتہ آتا ہے نا کہیں, تو لڑکی والے سب سے پہلے داماد کی ارننگ دیکھتے ہیں. دیکھنی بھی چاہیے کہ بھائی ہماری بیٹی کو ہمارے حساب سے کھلا پلا بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ہی کھلانا پڑے, اس کو بھی پالنا پڑے, بچے کو بھی پالنا پڑے. تو سب سے پہلے داماد میں کیا دیکھی جاتی ہے؟ تنخواہ. اس کے بعد اخلاق, خاندان, بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. تو یاد رکھو, جیسے داماد میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بیٹی دی جا رہی ہے نا تاکہ یہ پالے رکھے. اگر یہ خود پالنے کا محتاج ہو, یہ خود ایدی سینٹر میں پل رہا ہے, تو آدمی کہے گا یار ہم تو اس کو بھی پالنا پڑے گا کمبخت کو, ٹھیک ہے نا. تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے بھائی یہ ہے کہ نہیں, یہ کتنی تنخواہ ہے. ہاں بھائی چلو تنخواہ تھوڑی ہے لیکن گزارا ہو جائے گا. اب اخلاق دیکھے جاتے ہیں اس کے, بھائی پیتا ویتا تو نہیں ہے, چھوٹے موٹے تو نہیں لگاتا. جتنے بھی پائپ والے ہیں نا, برساتی نالوں والے, ان سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, بھائی آپ نے کبھی اس کو برساتی نالے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے. اس قسم کے تمام تصدیق کرنے کے بعد اندازہ لگا لے بھائی یہ چھوٹے موٹے کبھی, کیونکہ اس وقت تو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہی آتا ہے نا. عام نارمل حالات میں کیا پہن کے گھومتا ہے یہ تو دوستوں سے پتہ چلتا ہے نا. اس وقت تو بڑا ڈیٹول سے نہا کے آیا ہوگا, تیزاب سے کلیاں کر کے آیا ہوگا, بڑا اچھا لگ رہا ہوگا. تو یاد رکھو, داماد میں سب سے پہلے لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی ارننگ, اس کے بعد باقی باتیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب لڑکی کا جب رشتہ آیا کرے نا, تو سب سے پہلے جو دیکھنے کی چیز ہے گھریلو ہے یا نہیں ہے. نہیں یار یہ بات سمجھنا, گھریلو ہے یا بولو بھائی نہیں ہے, گھریلو بچی ہے کہ نہیں ہے. باقی سب چیزیں ایجوکیشن اس کے بعد. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہوم میکر ہے یا نہیں ہے, ہاؤس وائف بنے گی کہ نہیں. لوگ پہلے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے. او بھائی تم نے علاج کرانا ہے تو کیا محلے میں ڈاکٹر ختم ہو گئے ہیں؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا. کیوں؟ دیکھو آپ کو کنواں کھدوانے کے لیے بندے چاہیے, کام کیا ہے؟ کنواں کھدوانا ہے. تو مزدور آئے, 4 آ گئے, آپ کو ضرورت ایک کی ہے. ویسے تو اتفاق سے 4 کی مثال آ گئی, دیکھ لو آپ. خیر 4 مزدور آئے, آپ کو ضرورت کس کی ہے؟ ایک کی. اب آپ نے کہا یار میں نے کام, میرا جو بیسک کام ہے وہ کیا ہے؟ کنواں کھدوانا ہے. تو آپ نے بولا بھائی میں 4 کا انٹرویو لیتا ہوں, جو مجھے زیادہ سوٹیبل لگے گا اس سے کھدواؤں گا. ایک سے پوچھا آپ کی کیا کوالٹی ہے؟ اس نے کہا میں میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر بھی ہوں. یہ دیکھو میری سرٹیفکیٹ دیکھو, میں نے MBBS کیا ہوا ہے. آپ کہیں گے سر بڑی نوازش آپ کی, آپ اپنی کلینک کا نمبر مجھے دے دیں. کنواں کھدوانے کے قابل آپ, کیونکہ آپ کی باڈی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ علاج اچھا کر سکتے ہیں, کدال اٹھانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا میں بہت اچھا حکیم ہوں, چورن بہت اچھا بیچتا ہوں ہاضمے کا, اور بہت کچھ ہے, آپ کرو گے کام؟ بولے گا بھائی تو جو مرضی ہے یار, تو حکیم ہے تو. تیسرا ہے وہ چرسی ہے, ہیروئن بھی پیتا ہے, چرس بھی پیتا ہے, گٹکا بھی کھاتا ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, لیکن وہ کہتا ہے بھائی میرے اندر کوئی ہنر نہیں ہے, ایک کام ہے کہ میں جو دوسرے مزدور کنواں اگر 12 گھنٹے میں کھودتے ہیں میں 6 گھنٹے میں کھود دوں گا, ایک سٹا لگاؤں گا اور پھر دیکھو کام کیسے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی تجھے کتنے سٹے چاہیے مجھے بتا, تو 6 کے بجائے 3 گھنٹے میں کر دے, چرس کا انتظام تیرے لیے میں کروں گا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا, کیونکہ اس وقت جو آپ کو کام ہے نا, جو کام لینا ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل بولو بھائی یہ آدمی ہے. ہاں ایک مزدور ایسا ہے, چوتھا, وہ کہتا ہے بھائی میں ڈاکٹر بھی ہوں, میں اس فن میں نے PhD بھی کیا ہوا ہے, کوئی ڈگری ہے اس کے پاس, لیکن مجھے چونکہ جاب نہیں ملی تھی تو میں گڑھے بھی کھودتا ہوں, اور یہ 6 گھنٹے کہہ رہا ہے, میں بھی 6 گھنٹے میں کھود کے دکھاؤں گا. پھر آپ اس کو ترجیح دو گے. آپ بولو گے یار کام دونوں سیم کرتے ہیں, لیکن یہ ذرا پڑھا لکھا ہے تو معاملات میں اس سے کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی. یہ امید ہے کام ایمانداری سے کرے گا اور زیادہ ٹینشن نہیں دے گا اور اخلاق سے بات کرے گا اور گند نہیں کر کے جائے گا, پان اور نسوار کے اور وہ چرس کی بو نہیں آئے گی یہاں پہ.
تو پہلے اصل کام دیکھا جاتا ہے کہ اصل کام لینا کیا ہے, اس کے بعد پھر یہ ڈگریاں یہ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہیں. تو یاد رکھو جب کہیں نکاح کرتا ہے انسان تو بیوی کی جو بیسک ذمہ داری ہے آپ کو راحت پہنچانا, آپ کو سکون دینا. جب آپ گھر میں آئیں تو کوئی پوچھنے والا ہو, ایسا نہ ہو کہ جب آپ گھر میں آئیں تو وہ بھی آفس میں بیٹھی ہوئی ہو, کوئی لفٹ کرانے کے لیے گھر میں تیار, بولو بھائی ہو ہی نہیں. جب آپ صبح گھر سے نکلیں تو کوئی ٹاٹا کرنے والا ہو, کوئی انتظار کرنے والا ہو جسے غم ہو کہ میرا ایک عدد میاں ہے, اللہ کرے وہ ٹائم پہ واپس آ جائے. آپ کے بچوں کی گھر میں تربیت بچے پیدا کرنے کے لیے بھی ہو, اور جو پیدا ہو چکے ہیں ان کو پالنے کی ذمہ داری بھی پوری کر رہی ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بھرپور طریقے سے ٹائم دے ان بچوں کو. اچھا ٹھیک, ہاں لے آئیں. تو آپ کو جو ہے نا کیا نام ہے, بچوں کو سب سے اہم چیز ہوتی ہے بچے. مائیں آج کل بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بچوں کے کو پڑھانے کا بھی ٹائم دے. وہ جب آپ سفر پہ جاؤ, کہیں بھی بیرون ملک جاتے ہو یا کہیں بھی جاتے ہو, آپ کو گھر میں اطمینان ہو کہ میرے بچے الحمدللہ محفوظ ہیں, ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے, ان کی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کے کھانے کا بھی انتظام ہو رہا ہے, ان کی اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے, باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. تو اسی چیز کو لوگ سب سے پہلے نہیں دیکھ رہے, بس جاب دیکھ رہے ہیں, کما کے کتنا لاتی ہے, ایجوکیشن دیکھ رہے ہیں, اور اخلاق تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی دیکھے. پھر جب وہ سر پہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں تو بھائی اس نے تو یونیورسٹی میں سیکھا ہی ہے, اس کو تو بولڈ بنایا گیا ہے, اس کو تو ڈراموں میں باقاعدہ اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اینٹ کا جواب فراس شٹ اپ. ہمارے ایک دوست تھے, وہ آرمی میں بڑے آفیسر تھے, تو جب میں وہ پڑوس میں رہتے تھے نا, تو جب اپنی بیگم کو ڈانٹتے تھے تو بیگم کا جواب آتا تھا شٹ اپ. ہے نا, تو یہ دونوں اناؤنسمنٹ بھرپور طریقے سے اڑوس پڑوس میں بھی پہنچتی تھی. تو اب شٹ اپ تو ظاہر ہے اس نے اسکولوں میں, آرمی کے اسکول میں پڑھا ہے, تو ظاہر ہے وہ میچور تو ہوگی نا. سب نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بھائی عورت کے لیے سب سے پہلے کوالٹی کیا ہے, گھریلو ہو, گھرداری جانتی ہو, آپ کی اماں کا احترام کرنا جانتی ہو, آپ کے ابا کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہو کہ بڑے حضرت آئے ہیں تو سر بڑوں کے سامنے تھوڑا سا تمیز سے بیٹھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جب بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے درمیان میں نہیں بولتے, ٹھیک ہے نا. اور بھائی آج شوہر کے ماموں آئے ہوئے ہیں ان کو بھی چائے کا پوچھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو گھر بھی تو کوئی چیز ہے نا, یا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. گھر میں اور ہوٹل میں فرق ختم ہو گیا ہے. گھر ایسے بن گئے جیسے ہوٹل ہوتے ہیں. تو گھر ہوتا ہے بھائی, اور گھر بنتا ہے عورت سے, وہ مرد سے نہیں بنتا. تو اس لیے گھریلو عورت ابھی کہتے ہیں نا گھریلو ہے, تو گھریلو کا مطلب ہوتا ہے جو گھرداری جانتی ہو. تو سب سے پہلے گھرداری, باقی سب چیزیں بعد میں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی جنازہ ہے بچے کا, تو وہ نکاح والے آ گئے, لڑکی والے نہیں آئے, تو